یورث الاعتراض، صحیح، نفاق کی وجہ سے اعتراض بھی جنم لیتا ہے، یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کچھ بھی کہنا ہے، اگر اگلے کے دل میں تھوڑا سا بھی کھوٹ ہوگا، دوگلاپن ہوگا، ظاہر میں تو وہ بڑا مسکرا کر مل رہا ہوگا، لیکن دل میں ہوگا کہ اس کی کوئی ایسی بات پکڑ لوں، تو وہ سیدھی بات سے بھی برائی کے پہلو نکالے گا۔ اب بندہ اگر یہ چاہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، میرا ظاہر و باطن ستھرا ہو جائے، تو ان اعمال کو کرنے کی طرف آئے، یا ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے جو اس کے ظاہر کو بھی پاک کرتی ہیں، باطن کو بھی پاک کرتی ہیں۔ نفاق اتنی بری چیز ہے کہ کسی کو ویسے ہی کہہ دیا جائے اور کوئی گالی دی جائے، برا تو پھر بھی مانے گا، لیکن اس کو منافق بولے، ہے منافق، وہ اگلا سیدھا چلتا بھی پٹری سے اتر جائے گا، بری چیز لگتی ہے یہ۔ لیکن اگر اس کو چھوڑنا ہے تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علامتیں بیان فرمائی منافق کی۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کی گفتگو میں ایڈ کرتا چلوں خالد بھائی، کہ کسی کو بندہ بولے نا بھائی اس میں منافقت ہے تو بڑا برا لگتا ہے، صحیح، برا لگتا ہے، نیچرل سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، برا اس کے لگتا بارے ہے، میں بالکل۔ اس طرح کا کمنٹ پاس کریں گے کہ بھئی اس کے اندر جو ہے وہ طبیعت میں منافقت ہے اس کے اندر، تو بات نیچرل سی بات ہے، بری لگے گی، بات بری تو لگے گی، لیکن وہ منافقت ہمارے اندر واقعی ہے یا نہیں ہے، اس پر غور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ دیکھ لیں، ایک بات۔ دوسری بات، اگر واقعی ہمارے انداز میں، ہمارے زندگی گزارنے کے طریقہ کار میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے رہن سہن میں یہ کہیں پر منافقت پائی جا رہی ہے، دو رخا پن پایا جا رہا ہے، دوگلا پن پایا جا رہا ہے، تو ہم کیا اس کو دور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو اس جو ہے وہ دلدل سے، اس گناہ کی دلدل سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں کہ سامنے مسلمانوں کی خیر خواہ بن رہے ہیں اور پیٹھ پیچھے جو ہے وہ ان کا برا چاہ رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو جس طرح یہ لفظ سن کر ہمارے بارے میں اگر کوئی بولے تو ہمیں جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اب آپ بندہ انالیسس کر لے اپنا، اگر ہمارے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر سے اس کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ کے لیے سلیم عطا فرمائے۔ ارشاد۔ بہت گاڑی توجہ دلائی آپ نے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں اگر ہمیں کوئی اس طرح کی بات کہہ رہا ہے، بالکل اس سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے، اپنا تجزیہ بھی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ خالد بھائی، سامنے والے کی بات دو حال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو وہ اس کے جو ہے وہ خبث باطن کی بنا پر ہوتی ہے، یعنی وہ بندہ وہ خود کسی اس کو قلبی پرابلم ہے، جیسے فرمایا گیا کہ بھی خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے، یہ دل میں حسد لیے بیٹھا ہے، یہ دل میں کینہ لیے بیٹھا ہوا ہے۔ خالد بھائی جو بھی بولے، یعنی جس سے نفرت ہونا، کہتے ہیں اس کے عطر سے بھی جو ہے وہ پھر بندے کو بدبو ہی آتی ہے، یا تو یہ کسی ایسی کیفیت کا شکار ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ جو بولے گا وہ تو بول ہی رہا ہے، غلط ہی بولے گا، ظاہر سی بات ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں کسی کے بارے میں حسد یا دشمنی یا کینہ وغیرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور بات وہ کر رہا ہوتا ہے، کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے، انداز اس کا غلط ہوتا ہے لیکن بات وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، تو اگر اس کا انداز غلط ہے تو یہ تو اس کا معاملہ ہے، غلط انداز ہے، ہمیں اگر وہ بات ٹھیک کر رہا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح بھی کر لینی چاہیے نا، اس طرح بھی توجہ ہونی چاہیے۔ ہم اپنی اصلاح کی طرف سلمان بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوں بھی نہیں آ رہے ہوتے، ہم بولتے ہیں یار ایک اکیلا میں سدھر کے کیا کروں گا، سبھی تو جو آنے والے ہیں، جو ملنے ملانے والے ہیں، سبھی تو اس کیفیت سے دو چار ہیں، سب یہی کرتے ہیں، میں کوئی اکیلا تو ایسا عمل نہیں کر رہا۔ لیکن قربان جائیے امیر اہل سنت پر، کیا مدنی ذہن عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو درست کر لیں۔ وہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی، شکوائے ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کا آپ دیا، اپنا چراغ درست کر لیں تو انشاءاللہ وہ اندھیرے دور کرنے تک کچھ نہ کچھ بات آ جائے گی۔ یہ جو گفتگو آپ اس وقت آپ کر رہے ہیں کہ وہ تو غلط کر رہا ہے، جو کر رہا ہے اس کا انداز غلط ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پہ غور و فکر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ دو باتیں، ایک وہ شخص کہ جو غلط بات کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، اب وہ تنقید کا انداز غلط ہے، درست ہے، کیا ہے، وہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ میرا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ خالد بھائی میرے اوپر تنقید کرتے ہیں، اب آپ نے جو دو حال بنائے تو یہاں پہ بھی دو حال ہو سکتے ہیں۔ کیا بات؟ یا تو یہ تنقید جو کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے مانوی اعتبار سے جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ مہروز بھائی آپ کے ماتھے پہ مٹی لگی ہوئی ہے، یا تو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اگر صحیح ہے تو سمپل سی بات ہے، ان کا انداز جو بھی ہو میں اپنے ماتھے کی مٹی کو صاف کر لوں، ٹھیک ہے، اور اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں
تو بھی ان سے الجھنے سے بہتر ہے جب مجھے پتہ چل گیا ان کے کہنے سے کہ میرے ماتھے پہ مٹی نہیں ہے تو میں انہیں اگنور کروں. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان سے انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے، اگر ہے، اور آپ کی علمی کیفیت یا سمجھانے کا انداز ایسا ہے جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں انہیں سمجھاؤں گا تو بات بڑھے گی نہیں بلکہ ختم ہو جائے گی، گندگی پھیلے گی نہیں بلکہ دھل جائے گی، تو پھر آپ وہ مدنی پھول بھی دے دیں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ ایسا ایسا ہے، حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے. آپ کو کیوں محسوس ہوا؟ عین ممکن ہے اس طریقے سے گفتگو کرنے سے اس سامنے والے شخص کو جو غلط فہمی ہوئی ہے یا اس نے غلط بات کی ہے اس کی جو وجہ ہو، ریزن ہو، وہ بتائے اور آپ اس ریزن کو کلیئر کر دیں تو آئندہ مستقبل میں ہم امید کرتے ہیں کہ شاید وہ پہلو دوبارہ نہ نکلے. ٹھیک ہے، مدینہ تو ایک یہ بات بھی ہے. اب احادیث کریمہ میں بھی نفاق کی جی کچھ آپ کہہ رہے تھے شاید. جی میرے ذہن میں بہت کچھ ہے. آپ کو تو دکھ رہا ہے تیاری ماشاءاللہ. کہنے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. ایک تو یہ ہے نا موضوع کے اوپر تیاری ہے. جی جی، موضوع کی تیاری کے علاوہ بھی ذہن میں بہت باتیں آ رہی ہیں. آپ کی تو ہاں جی، ظاہر سی بات. آپ دیکھیں نا سب کچھ تو آن ایئر میں نہیں بھی کہہ سکتا نا. جی ارشاد مزید. احادیث کریمہ میں اس کے نفاق کی علامات بیان ہوئی ہیں یا ایسے افراد، ایسی صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ صفات اگر کسی کے اندر ہوں تو ایسا شخص منافق ہے، اس میں نفاق کی علامات پائی جا رہی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس میں 4 عیوب ہوں گے وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک عیب ہو تو اس میں منافقت کا ایک عیب ہوگا جب تک اسے چھوڑ نہ دے. اب یہاں پہ غور کرنا چاہیے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں. یہاں پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ علامات یا صفات بیان فرما رہے ہیں کہ جس میں یہ پائی جائیں گی، گویا کہ وہ منافق عملی کی اس میں ایک صفت پائی جائے گی، اور اگر 4 پائی جائیں گی تو 4 صفات کا حامل ہوگا، پکا منافق ہوگا. فرمایا جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، دوسری جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تیسری جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور چوتھی جب لڑائی کرے تو گالیاں دے. اب سلمان بھائی روایت تو میں نے عرض کر دی، لیکن تھوڑا ہم اپنا محاسبہ. وہ جو بیچارہ کمزور آدمی ہوتا ہے وہ تو اس کے پاس کام ہی ہے کہ وہ جو مارے کٹے کا نہیں تو آگے سے لڑائی آپ ہو رہی ہے، 2 بندے لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو مار رہا ہے، دوسرا بیچارہ کمزور ہے تو وہ گالیاں بھی نہ دے. اب وہ بالکل گالیاں نہ دے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نفاق کی علامت بیان کیا ہے تو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اور یہ کیسا کمزور پہلو ہے کہ اگر میں جسمانی طور پہ کمزور ہوں تو اخلاقی طور پہ بھی کمزوری کا مظاہرہ کروں. یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایک تو میں جسمانی طور پہ کمزور ہوں، یہ تو چلو میرے بس میں نہیں ہے جسمانی طور پہ کمزور ہونا ہے، طاقتور ہونا شاید کسی سینیریو میں جا کے، لیکن اخلاقی طور پر بھی میں کمزور ہو جاؤں یہ تو بڑی نامناسب سا عذر ہے. اسے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے. یہ تو یہ 4 علامتیں جو ہیں اس پہ ہم سب غور کریں. اصل میں بات یہ ہوتی ہے سلمان بھائی، جیسے اس قسم کی جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو دوسروں پہ تو انگلی اٹھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اپنے دامن، اپنے گریبان میں جھانکنا، پھر میں غلط محاورے کی طرف جا رہا تھا، اپنے گریبان میں جھانکنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو نفاق عملی جو ہے یہاں پہ بات پیش نظر رہے، آپ نے بھی وضاحت کی اس کی کہ نفاق 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اعتقادی ایک عملی. تو وہ صدر شریعہ بدر طریقہ نے فرمایا کہ قطعی طور پہ اب ہم کسی کو نفاق اعتقادی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ نفاق اعتقادی اس کے اندر پایا جاتا ہے. جان بوجھ کے میں تھوڑے الفاظ ایسے بول رہا ہوں مشکل کہ بس جس کو سمجھانا ہے وہی سمجھے. صحیح. لیکن نفاق عملی جو ہے، عملی طور پہ دوگلا پن جو ہے وہ تو کثیر افراد میں پایا جاتا ہے. مفتی قاسم صاحب مدظ اللہ العالی نے لکھا کہ یہ تو ہر طبقے میں، ہر عمر کے افراد میں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں صراط الجنان میں آپ نے فرمایا کہ نفاق عملی دوگلا پن جو ہے یہ پایا جاتا ہے. اب اس میں حدیث میں جو 4 چیزیں بیان ہوئی، امانت دی جائے تو خیانت کرے. اب اس میں سلمان بھائی جو امانت رکھتے ہیں نا، اصل میں مارکیٹوں میں، محلوں میں کچھ افراد ہوتے ہیں مخصوص جو اس کام کے لیے بڑے مشہور ہوتے ہیں کہ جی ان کے پاس امانت رکھوائی جائے. مجھے تو تجربہ ہے مارکیٹوں کا. صحیح. کہ کوئی امانت رکھوانی ہوتی ہے تو لوگ اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں. اب اس امانت کی امانت داری ہے کیا، یہ الگ ایک چیپٹر ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے جب میں ایک امانت رکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ ڈائری میرے پاس رکھوائی جا رہی ہے تو یہ ڈائری میرے پاس امانت ہے، یہ مدنی پیڈ جو ہے میرے پاس امانت ہے، اس کو کیسے رکھنا ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے میرے ذمہ ہے. اسی طریقے سے دیگر معاملات میں ہم دیکھتے جائیں، صرف یہی تھوڑی ہے کہ یہ امانتیں ہیں، اور چیزیں بھی امانت بن سکتی ہیں. بہرحال اس پہ غور فکر کیا جائے. بات کرے تو جھوٹ بولے. اب اس پہ تو
الامان والحفیظ کے ایک تو وہ آپ نے بات کی تھی کہ چلو ظاہری طور پہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بظاہر تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا بلا وجہ، یعنی کوئی اس کا کمزور سا عذر بھی بیان نہیں کیا سکتا کہ یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے. جھوٹ تو عذر کے ساتھ جو بولے گا وہ بھی درست نہیں ہے، الا یہ کہ جو شریعت نے جہاں پہ اس کا استثناء کیا ہے. لیکن یہ شخص جو ہے جھوٹ بولے گا اور اس کا کوئی ظاہری مادی فائدہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا. جو اخروی نقصان ہے اس کا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کہ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. اب کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. یہ محاورہ چل گیا کہ وعدہ کرنا ہے اور پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، تو وعدہ بھی پورا نہیں کرنا. اور اسی طریقے سے لڑائی دے تو گالی دے، آپ نے جو بات کی تھی وہ شروع میں آ گئی ہے. اور بھی انشاءاللہ احادیث میں عملی نفاق کی علامتیں بیان ہوئی ہیں، اس کو بھی لیں گے، ان پر بیان آئے گا. تو ہمارے اندر یہ جو بیان ہو رہا ہے، یہ جو علامات بیان فرمائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم آج سے اپنا ذہن بنا لیں. مسلمانوں کو گالی دینا ویسے ہی ایک بری بات ہے. ایک مسلمان وہ زبان جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، وہ زبان جسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، وہ زبان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا ذکر کر رہا ہے، اس زبان سے مسلمانوں کو جو ہے وہ گندی گالیاں دینا، یہ بات زیب نہیں دیتی. مسلمانوں کے ساتھ یہ انداز اور یہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. سب المؤمنی فسق، حدیث پاک میں فرمایا. علامہ زابی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر میں حدیث پاک نقل کی ہے کہ سب المؤمنی فسق، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. وقتلہ کفر، اور مسلمان کے قتل ناحق کو حلال سمجھنا یہ ایسی شے ہے جو بندے کو دائرہ اسلام سے باہر لے جائے گی. ٹھیک ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ آج ہم ذہن بنا لیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات پر گالی دیتے ہیں. اچھا، غصے میں بھی گالی دیتے ہیں اور غصے کے بغیر بھی گالی دیتے ہیں. دوستوں کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، دشمنوں کو تو ویسے ہی انہوں نے گالیاں دینی ہیں. اس پر آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ اپنے دوستوں کو بھی مذاق میں گالیاں نکال رہے ہیں، بات پہ گالیاں نکال رہے ہیں. اسکول میں بھی ہوتے ہیں، محلے میں بھی ہوتے ہیں، چوراہے میں بھی ایسے افراد ہوتے ہیں اور ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ شریف بندہ مطلب وہاں سے کان اپنے بند کر کے وہاں سے گزرے کہ یہ الفاظ بھی میں اور لوگ بڑے خوش ہو رہے ہو، واہ بھی بڑا دوست ہے جی، کیا بات ہے، بڑا دوست ہے جی، 8-10 گالیاں چلتے چلتے دے دیتا ہے، واہ کیا کمال دوست ہے. نہ ماں کو جو ہے وہ چھوڑتا ہے، نہ بہن کو چھوڑتا ہے، نہ باپ کو چھوڑتا ہے، نہ بھائی کو چھوڑتا ہے، سب کو گالیاں دیتا جاتا ہے. کتنا پیارا دوست ہے. اللہ اکبر. کیا ہو چکا ہے، مطلب کیا ہمارا معاملہ بن گیا، کیا ہمارا ذہن بن گیا. اسکول میں جاتا ہوں تو جاتی بات کرتے کرتے ایسے بلا وجہ 5-6 گالیاں دے دیتا ہے. بڑا اچھا دوست ہے یہ. استغفر اللہ ربی. یہ کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ خالد بھائی اس پر تھوڑی گفتگو فرمائیں. یہ وبا بن چکی ہے. یہ گالیاں، مسلمانوں کو گالیاں دینا، اسٹوڈنٹس گالیاں دے رہے ہیں چوکوں میں، محلوں میں، آگے پیچھے، مطلب یہ نظام بنایا ہوا اور ایسے چلتے چلے جا رہے ہیں. کوئی نان سٹاپ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس پر کچھ آپ بھی رہنمائی فرمائیں. بالکل عرض کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان اذا خاصم فجر، جہاں منافق کی علامت بیان کی جو مہروز بھائی نے بھی بیان فرمایا کہ جب جھگڑا کرے تو گالی دے. اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ایکسٹریم پوزیشن ہو جائے اور غصے کی ایک کیفیت ہے تو اس میں بھی گالی دینا منافق کی علامت ہے. شروحات میں اس کے تحت یہ بات بھی لکھی ہے کہ گالی کو اصلا ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے. یہ نہیں کہ غصے کے وقت گالی کو ناپسندیدہ سمجھا جائے. بعض لوگوں کو یہاں تک کیفیت سلمان بھائی دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر دوستوں میں ہوتا ہے کہ جس طرح سے عام روٹین میں بندہ گالی دے کر ہی بات کر رہا ہے، اگر کبھی خدا نخواستہ، خدا کرے کہ وہ گالی دینے سے بچ ہی جائے، لیکن اگر اس نے گالی نہیں دی تو اس سے بات کی جائے، ناراضگی ہے کوئی. جس طرح سے پہلے بات کرتے تھے اب اس طرح سے بات نہیں کر رہے. یعنی ایک شخص کی علامت ہی یہ بن گئی کہ اس نے بات کرنی ہے تو گالی ہی دینی ہے، چاہے یہ خوش مزاجی میں بات کرے، چاہے بد اخلاقی میں بات کرے یا غصے میں بات کرے. کتنا برا وہ بندہ ہے جو اپنے ساتھ یہ ٹائٹل لگا کر گھوم رہا ہے کہ یہ گالیاں بکنے والا ہے. بالخصوص اپنوں سے جبھی تو کیفیت پیدا ہوئی نا کہ جب وہ ادب آداب سے بات کر رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ناراض ہوا ہوا ہے، گویا کہ غیروں سے ادب آداب سے بات کرتا ہے اور اپنوں سے بد تہذیبی کے ساتھ اور گالیوں سے بات کرتا ہے. توبہ. یہ ایک عام وبا ہے. جی یہ عام وبا ہے اور یہ ان لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے جو لوگ
نہ نماز کے ہیں، نہ روزے کے ہیں، نہ دین کی طرف آنے والے افراد ہیں. یعنی گویا کہ ایک کیفیت ہی نہیں ہے نا اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنے کی. اچھے مزاج والوں میں بیٹھتے ہیں، اچھے انداز والوں میں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو گالیاں دیتے ہی نہیں. تو پھر میں بچا رہوں گا یار، یہ جب دوسرا نہیں دے رہا تو میں بھی نہیں دوں گا. جب میرا ہی یہ مزاج ہو کہ یار مجھے محفل ہی ان کی اچھی لگتی ہے جو گالیاں دے رہے ہیں، ان میں ہی میں جا کر بیٹھ رہا ہوں، تو آٹومیٹکلی بندہ صحبت اثر رکھتی ہے. جو چیز کو وہ دیکھے گا اس میں ڈھل جائے گا. ماحول کے مطابق جب ڈھل جائے گا، برا ماحول ہے بری طرح سے ڈھلے گا تو اس کے اپنے اخلاق میں بھی برائی آتی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ نے بیان کیا. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء. اللہ کریم بری بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا. تفسیر مدارک میں اس کے تحت لکھا ہے کہ بری بات کے اعلان سے ایک مراد گالی دینا بھی ہے. توبہ توبہ توبہ. اللہ کریم ارشاد فرمائے کہ یہ عمل مجھے پسند نہیں ہے، اور دوسرا گالی نہ دے تو آپ اسے مطلب شکوا کر رہے ہوں کہ آپ نے گالی نہیں دی. گالی نہیں دے رہے. توبہ. کیا یعنی کیا مزاج بنا لیا اپنا، کیا سوچ بنا لی اپنی. یہی جو ہے وہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر الجامع لاحکام القرآن قرطبی کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث پاک نقل فرمایا فرمان الشان کا مضمون ہے کہ بربادی ہے اس کے لیے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. اللہ. صحابہ کرام علیہ رضوان عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ پھر اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ اپنے ماں باپ کو خود ہی گالیاں دے رہا ہے. یہ انداز، یہ مزاج بدلیں، یہ گفتگو کا انداز بھی بدلیں. ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ہمیں دور بھی رہنا ہے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ان کی اس عادت کا خاتمہ ہو جائے، اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے انہیں وابستہ کریں. اس کے لیے درس فضان سنت میں بیٹھیں. اس کے لیے جو ہے وہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں. اس کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں. اس سے جو ہے وہ بچنے کا ذہن بنانے کے لیے مدنی حلقہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ شرکت کریں. قرآن کریم کی تلاوت سنیں. اپنی زبان سے ہم نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ رسول کا ذکر کریں گے، مسلمانوں کی خیر خواہی کی بات کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، گالیاں نہ نکالنے والے بنیں گے اور نہ ہی ایسوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ بنائیں گے. تو یہ جو میں نے کچھ باتیں ابتدا میں کہیں، یہ میں نے توبیخاً کہی ہیں، یعنی یہ جھنجھوڑنے کے لیے تھی کہ جو ہمیں گالیاں دے رہا ہے، مطلب ہمارے گھر والوں کی عزت کو جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ روند رہا ہے، بلکہ بلڈوز کر رہا ہے، ہم بولیں بڑا اچھا دوست ہے. نہیں، یہ دوست نہیں. کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ سلیم الطبع بننے کا ایسا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ آج پھر مزاج بھی کتنا عجیب ہے کہ دوست گالیاں دے تو خوش ہو رہے ہیں اور اگر کوئی اور گالی دے تو پھر ناراض ہو رہے ہیں. عجیب معاملہ ہے، عجیب معیار ہے. ایک جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ یہاں پر بھی جھوٹ ہے. جھوٹ مکے میں بولے تو بھی جھوٹ ہے. مکے میں جھوٹ بولے گا تو اس کی بدبختی میں اور اضافہ، اس کے جو ہے وہ گناہ میں اور اضافہ ہو جائے گا. وہاں ایک جھوٹ 1 لاکھ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جھوٹ جو ہے وہ یہ بہرحال جھوٹ ہی ہے. تو جب ہم دوسرے کی بات ہمیں بری لگ رہی ہے، وہ گالی دے رہا ہے، ہمیں برا لگ رہا ہے، تو یہ جو گالی دے رہا ہے یہ اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ اٹس مینس کہ ہم نے اپنے انداز کے اندر ایک خامی پال لی. ایک اپنے انداز میں، اپنی سماعت میں ایک خامی کو ہم نے پیدا کر لیا ہے. بھئی ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. نہ ہم گالیاں دیں گے، نہ ہمیں گالیاں جو ہے وہ اس طرح کی سننی چاہیے، نہ ایسی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے. خالد بھائی نے فرمایا صحبت اثر کرتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بالکل حق ہے، سچ ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. یہاں تو خالد بھائی جو بندہ سنتا ہے نا اس میں بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہی بولتا ہے. جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے اس میں اثر ہوتا ہے. جہاں بیٹھتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. سلمان بھائی، یہ جو زمین ہے نا، زمین بے جان چیز ہے بتائی، تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. آپ زمین پہ جب چلتے ہیں نا، جس قسم کا فرش ہوگا، ابھی جیسے مٹی پہ آپ چلیں، کسی کھیت میں چلیں، آپ کسی گھاس والے ایریے پہ چلیں، گراس والے ایریے پہ چلیں، تو فرق آ جاتا ہے. طبیعت میں نشاط آنے لگتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے. اور گالی کے حوالے سے 2 باتیں عرض کروں. ایک تو یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ گالی دے تو بری نہیں لگتی، یہ گالی دے تو بری لگتی ہے. تو جناب یہ تو ہم نے اپنے من کی دنیا بنا لی ہے. جو ہمارا من کہہ رہا ہے، من موجی بنے ہوئے، یہ کرے گا تو ٹھیک ہے، یہ کرے گا تو غلط ہے.
تو مسلمان جو ہے وہ من موجی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے خدا اور اپنے رسول کا جواب دہ ہے، ان کے احکامات پہ چلنے والا ہے۔ لہذا جب بھی کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرنا ہوگا تو محض اپنے من سے، اپنے دل سے، اپنے جی سے نہیں پوچھنا ہوگا، بلکہ اللہ اور اس کا رسول اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ ایک روایت گالی کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ روایتوں میں آیا کہ یہ جو گالی دینے والا ہے اگر یہ جہنم میں گیا، یہ اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو جہنمی جو ہے اس کے منہ سے آنے والی بدبو سے پناہ مانگے گا۔ ایک گالیاں دینے والے، فحش گفتگو کرنے والے کے منہ سے ایسی بدبو آئے گی کہ خود جہنمی اس سے پناہ مانگیں گے، کیسی بدبو آتی ہے اس بدبخت کے منہ سے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، دنیا کی بھی بدبوؤں سے محفوظ فرمائے، آخرت میں بھی۔ آمین۔ ہم نے ایسی بیٹھکوں میں، ایسی صحبتوں میں، ایسے افراد میں نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن بنا کر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ سلامتی عطا فرمائے، مسلمانوں کو گالیاں دینے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، مامون فرمائے، اور یہ جو نفاق کی علامت ہے کہ جھگڑا کرے تو اس میں جو ہے وہ گالی دے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی جو ہے وہ محفوظ و مامون جو ہے وہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص و استقامت عطا فرمائے۔ جو لطف ذکر اللہ میں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے میں جو جسے آپ بولیں کہ ایک لذت ہے، جو ایک چاشنی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ جن کو یہ نصیب ہوئی آپ ان کے واقعات پڑھیں۔ اللہ کرے کہ آپ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے حکایتیں اور نصیحتیں، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ حکایتیں اور نصیحتیں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً اس کو حاصل کیجئے، اور اس کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیجئے اور اس کو آپ پڑھیے، اور آپ دیکھیے کہ جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تھی، اور جن کے دل اللہ کی محبت سے معمور، اور زبان جو ہے وہ ذکر اللہ سے جو ہے وہ جن کی زبان تر ہوا کرتی تھی، ان کے انداز کیا ہوتے تھے؟ اللہ 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 اکبر، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، ہماری زبان پہ ذکر اللہ ہو۔ شاعر نے بات کہی ہے، میں نے کئی دفعہ شعر پڑھا بھی ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اور تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور نفاق اور منافقت کی جو یہ علامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے اور مامون فرمائے۔ جی مہروز بھائی مزید ارشاد فرمائیے۔ کچھ علامتیں اور ہیں، اسی پہ چلتے ہیں۔ ایک آیت مبارکہ کے ضمن میں سورہ خیانت میں، خیانت کے بارے میں یہ لکھا ہے، علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ مالکی بڑے زبردست جو ہے وہ بزرگ ہو گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں الخیانۃ فی الامانۃ من خصال النفاق، کہ امانت کے اندر خیانت کرنا یہ بھی منافقت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ لوگ تو جو ہے وہ جسے آپ بولیں امانت ہے، تو امانت کو تو لوگ جو ہے وہ آج کل لوگ پی ہی جاتے ہیں، چیز آپ نے رکھوا تو دی، اب واپس ملے گی نہیں۔ سلمان بھائی اس کی اہمیت صرف ایک مسئلے سے واضح کر دیتا ہوں، کیونکہ اس میں فقہی احکام آتے ہیں، تو ایک مسئلے سے وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر کسی نے ہمارے پاس کچھ رقم رکھوائی ہے، امانت ہے رقم، زیادہ تر آج کل یہی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے خالد بھائی نے دیے 10,000 روپے، مہروز بھائی امانتاً رکھ لیں۔ اب یہ 10,000 روپے جو ہیں، جو میں نے امانتاً اپنے پاس رکھے ہیں، یہ میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں، یہ میں استعمال نہیں کر سکتا، اس کو میں خرچ نہیں کر سکتا، اس نیت کے ساتھ بھی خرچ نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے جی میری دکانداری ہے، میری فیکٹری ہے، میرا بینک بیلنس ہے، جس وقت خالد بھائی مانگیں گے میں اٹھا کے دے دوں گا اپنے پاس سے۔ تو یہ جو ہے یہ امانت میں بددیانتی شمار ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ خالد بھائی نے امانت رکھوائی تھی، یا تو اب اس کا حل یہ تھا کہ رکھتے ہوئے، کیونکہ نوٹ کا معاملہ ہے، تو رکھتے ہوئے میں خالد بھائی سے کہہ دیتا ٹھیک ہے خالد بھائی 10,000 روپے میں لے رہا ہوں،
مجھے ضرورت پڑے گی میں استعمال کر لوں گا, آپ کو جب چاہیے ہوں گے میں نکال کے دے دوں گا. تو اب یہ اجازت ہو جاتی, اس کی نزاکت کو اس سے اندازہ کر لیجئے. اب باقی جو دیگر چیزیں ہیں اسی طریقے سے دیگر چیزوں پہ قیاس کرتے جائیے آپ کہ امانت کی کتنی اہمیت ہے اور اس میں کتنی نزاکت ہے. مثال کے طور پہ برتن آئے, اب وہ استعمال کر لیے خود بخود بغیر اجازت کے, تو یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی شخص نے کوئی چیز رکھوائی اور آپ آج کل یہی ہوتا ہے, مطلب عمومی طور پہ جو لوگ کرتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ امانت اپنے پاس آ گئی نا تو اس کی حفاظت کی تو کسی نہ کسی حد تک کوشش کر لیں گے. حفاظت بھی وہ کہ موبائل رکھوائے تو ٹوٹے نہیں, باقی اس کو استعمال کرنا ہے تو وہ کرتے رہیں گے. صحیح. تو یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے, شریعت کے مطلوب نہیں ہے. بلکہ امانت جو آئی ہے اس کا مطلب یہ جیسی آئی ہے ویسے ہی آپ واپس کر دیں, ویسے ہی واپس کر دیں. اس سے فائدہ اٹھانا جی یہ درست نہیں ہے. دارالفتا سنت سے رجوع کر لیں اور امانت کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں فقہی نوعیت کا تو آپ دارالفتا سنت سے ضرور جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. ناموں کے معنی پوچھنے کے لیے جو ہے وہ دارالفتا سنت سے بھی اسلام میں رجوع کرتے ہیں, اسلامی بہنیں بھی رابطہ جو ہے وہ کرتی ہیں. ناموں کے معنی آپ اگر کوئی اچھی ڈکشنری دیکھیں گے تو وہاں سے آپ کو مل جائیں گے. دارالفتا سنت سے رابطہ کرنا ہو تو بہرحال شرعی مسائل پوچھنے کے لیے ہی ہونا چاہیے جو حلال و حرام کے مسائل ہیں. ناموں کے معنی عمومی طور پہ لوگ انٹرنیٹ سے دیکھ لیتے ہیں, سرچ کر لیتے ہیں, دیگر اس طرح کی کچھ معاملات کر لیتے ہیں. تو میں نے ایک بات کہی تھی, حد فاصل کہی تھی. حد فاصل کیا ہوتا ہے, آپ درس نامی میں آئیں گے جامعہ المدینہ میں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ جان جائیں گے کہ حد فاصل یہ کیا ہوتی ہے, کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال تو یہ جو میں نے لگائی نا کہ مستند ڈکشنری سے دیکھ لیں تو یہ بہتر ہے. ورنہ جو انٹرنیٹ پر عام معمول ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی بیتوکا فالتو عجیب اور جس کا پروننسیشن جس کا مشکل ہو اس نام کا کوئی نہ کوئی معنی, یار جنت کا پھول لکھا ہوا ہوگا یا جنت کا دروازہ ہے, جنت کا پتا ہے, جنت کا محل ہے, جنت کی نہر ہے, اللہ ہی جانے. نام کا معنی لکھنے والے نے بھی جو ایسا لگتا ہے کہ بس تکے میں لکھ دیا, کچھ میں لکھ دیا اس کو. تو یہ بڑے عجیب. اچھا یہ مشاہدے کی بات ہے. بعض اوقات ہوتا ہے لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تو بچے بہت پیارے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بچوں کو جو ہے وہ سلامت رکھے, اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. تو بہرحال وہ پھر نام بھی بتاتے ہیں اپنے بچوں کا. تو بعض اوقات اتنا مشکل نام ہوتا ہے کہ اس کو پروننس کرنا بھی ایک مشق سے وہ کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال تو اب وہ پوچھیں بھی اس کا معنی کیا ہے, بتاتے ہیں بھی جنت کا پھول. میں نے کہا واہ بھی, میں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا جنت کا پھول. تو میں نے کہا معنی لگتا ہے آپ نے نیٹ سے سرچ کیا. میں نے کہا جی نیٹ سے سرچ کیا تھا. میں نے کہا کیا قربان جائیں آپ کی تحقیق پر. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ناموں کے معنی آپ اگر دیکھنا چاہیں تو وہ آپ مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے نام رکھنے کے احکام. اس میں 600 کم و بیش 600 ناموں کے میننگز جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. بڑے اچھے نام ہیں, وہاں سے آپ رکھ سکتے ہیں. اور تحقیق شدہ جو ہے محقق جو ہے وہ مواد ہے اس کے اندر, تحقیق شدہ مواد ہے. تو اس کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے, اور یا کسی ڈکشنری سے مستند ڈکشنری سے معنی دیکھ سکتے ہیں. آن لائن ڈکشنری, یہ بھی ایک اور بات بھی چلتے چلتے کر دوں مہروز بھائی. بعض اوقات ایک دفعہ میں نے ایک لفظ بولا, وہ ایک نام تھا, ٹھیک ہے, اس نام کا میں نے معنی بیان کیا, ٹھیک ہے. اس معنی پر مدنی چینل میں ہمارے پاس فیڈ بیک آ گیا کہ آپ نے تو یہ معنی بیان کیا ہے جبکہ ڈکشنری میں تو یہ ہے. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے جی, جب ہم اگر غلطی کریں گے تو اس غلطی کو ہم اس کا ازالہ تو کریں گے نا, اس کی وضاحت کریں گے. اچھا, وہ جی جو ڈکشنری تھی نا جی, وہ ڈکشنری بھی ایسی تھی, آن لائن ڈکشنری جسے آپ بولیں وہ تھی, انہوں نے جس سے دیکھا تھا. ہاں جی, انہوں نے جس سے دیکھا تھا. ایک تو یہ تھا کہ جو لفظ میں نے کہا تھا اس لفظ کا معنی نہیں تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک دو تین انہوں نے مجھے اسکرین شاٹس مجھے تو نہیں بھیجے تھے, مدنی چینل میں جس طرح ہمارا فیڈ بیک کا ایک نظام ہے وہاں آئے, انہوں نے میرے تک فارورڈ کیے. تو ایک تو وہ جو میں نے کہا تھا وہ لفظی وہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس کا انہوں نے وہ بھیجا ہوا تھا ہمارے غلطی اس کو بنا کر, میری غلطی بنا کر. پھر اس کے بعد اچھا جو میں نے بیان کیا ہوا تھا ایک وہ معنی بھی تھا, تو وہ آن لائن ڈکشنری تھا. میں نے پھر جو ہم درس نامی میں پڑھتے ہیں اور اس میں ایک مستند ڈکشنری جو ہے وہ جسے کہا جاتا ہے, اس سے میں نے اس کا جو ہے وہ لیا اور فیڈ بیک والوں کو پیش کر دیا, اور ساتھ میں یہ بھی جو ہے وہ ان کو. اچھا, پھر میں نے اپنی مزید اس کی تحقیق کی, اس کو دیگر فرنگی آسفیہ ہے, اردو کی بڑی بڑی لغات ہیں, اس میں دیکھا تو اس میں بھی لفظ اردو میں مستعمل نہیں تھا. 3 ڈکشنریاں میں نے دیکھی, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لفظ اردو میں مستعمل نہیں ہے. تو بعد پھر اس کو ہم نے وضاحت کی. تو یہ بھی جو ہے نا کوئی اتھینٹک ذریعہ نہیں ہوتا, تو اتھینٹک ذریعہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے, اور وہ جو ہے وہ اتھینٹک بک کی ہوتی ہے. تو اس سے جو ہے آپ ناموں کے معنی دیکھیں گے تو انشاءاللہ غلطی کا امکان کم سے کم رہے گا. اچھا, یہاں ایک میسج ہے,
बड़ा अहम मैसेज है। और अभी जो हम मौजू लेकर चल रहे थे गालियां देने के हवाले से, उसमें ये था, ये कह रहे हैं कि यहां ये बात भी देखी गई है कि छोटे बच्चे जब गालियां देते हैं तो कुछ माँ बाप उसको इग्नोर कर देते हैं, और जब उन्हें कहा जाए कि आपके बच्चे देखें गालियां दे रहे हैं, इनको समझाएं, तो वो कहते हैं बच्चे हैं, क्या बोलें हम, इस बारे में क्या मतलब कहें, उनको रहनुमाई करें हमारी। बच्चों की जो सीखने सिखाने की उम्र है ना, पहले तो इन माँ बाप को वो पता होनी चाहिए। सही। हमारा अलमिया ये, मैं थोड़ा पीछे से शुरू करूंगा सलमान भाई, हमारा अलमिया ये है कि शादी होती है ना जी, तो कारपेट से लेके पर्दों तक और इसके बीच में जितनी चीजें जहेज की जी, सारी चीजों पे लड़के वालों की भी तवज्जो होती है, लड़की वालों की भी तवज्जो होती है। लेकिन निकाह के वक्त वो एक इस्लामी भाई ने मुझसे कहा कि 6 कलमे सुन लिए जाए ना तो वो नहीं आते। चलो 6 कलमे सुनना है सुनाना है तो वाजिब नहीं है, लेकिन निकाह करने जा रहे हैं आप, तो आप पे बहुत सारे अहकाम सीखना फर्ज या वाजिब के दायरे में आ जाएगा, और उनसे आपको वाकिफ होना चाहिए। उसमें से एक चीज, जो चीज से सीखना जरूरी है, उनमें से एक चीज है तरबियत औलाद, क्या अंदाज होना चाहिए और उसके क्या अहकाम है, ये सीखना नए शादीशुदा होने वाले अफराद को जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि खानदान की बुनियाद यही रिश्ता है, इससे आगे फिर खानदान डेवलप होता है। तो अब वो सीखने सिखाने का अमल जो है जारी होता है। तो बाद लोग ये समझते हैं कि जनाब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए ना फिर समझाएंगे। बात ये है कि आप छोटे छोटे बच्चों को देखें, बाज़-औक़ात वो काम कर रहे होते हैं, और जो भी काम कर रहे होते हैं, छोटा करें, बड़ा करें, अनोखा करें या नॉर्मल अंदाज पे वो कर रहे हो, वो किसी से सीख कर ही तो कर रहे हैं। हमारे आपके घरों के बच्चे उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश क्यों नहीं बोलते? इसलिए कि हमारे घर में उर्दू है। अच्छा जरा आप पंजाब साइड पे चले आए तो वहां के बच्चे पंजाबी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि उनके घर में पंजाबी बोली जा रही है। आप किसी इंग्लिश मुल्क में चले आए, यूरोप में चले आए, अमेरिका में चले जाए, इंग्लैंड में चले आए, तो वहां तो चुटकुला है ना कि वहां तो छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या वहां के घरों में ये बोला जा रहा है? तो आप तरबियत की उम्र का तयन करें, और वो तरबियत की उम्र वही है जिस उम्र में बच्चे ने चलना शुरू करा है, छोटे छोटे अल्फाज बोलना शुरू करें। इसका मतलब ये अब ये सीखने लगा है। सीख तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन अब वो उसको डिलीवर भी कर रहा है। जो सीख रहा है उसे डिलीवर भी कर रहा है। चलना सीखा है तो चलने की कोशिश कर रहा है, बोलना सीखा है तो बोलने की कोशिश कर रहा है। आपको ये अंदाजा हो सकता है कि आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। अब बच्चा आपको ये बता रहा है कि देखो अब जो है ना, मैं लेटा हुआ था, आपको अंदाजा नहीं हो रहा था मैं सीख रहा हूं नहीं सीख रहा। अब तो अंदाजा कर लो कि मैं सीखने की उम्र में आ गया हूं। मैंने आपको देखकर चलना शुरू कर दिया, मैंने आपको देखकर बोलना शुरू कर दिया। जो लैंग्वेज, जो मदर टंग आपकी है वही मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं सीखने की उम्र में आ गया हूं। लिहाजा अब मेरे सामने वही काम करो जो मुझे सिखाना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा यूं करे, तो अपने घर में वो काम करें। दूसरी बात ये बाजुकात होता है हादसाती तौर पर भी, क्योंकि बच्चों का कैचिंग पावर बहुत तेज होता है। घर का वो माहौल नहीं होता, घर वाले बाहर भी ऐसे माहौल में नहीं भेज रहे होते, लेकिन बाजुकात ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं से उसकी समातों में ऐसी गालियां वगैरह या ऐसी गंदी बातें आ जाती हैं, और वो बच्चे क्योंकि समझने की तो इतनी सलाहियत नहीं होती कि अच्छा बुरा क्या है, लेकिन कैचिंग पावर होती है, वो कैच करता है और नई चीजें बच्चे रिपीटेडली जो है दोहराते हैं, बहुत ज्यादा दोहराते हैं। तो फिर महसूस होता है अगर शुरू में उसे रोक दिया जाएगा तो अल्लाह ने चाहा तो वो रुक भी जाएगा, और आइंदा मुस्तकबिल में भी वो उस बात से रुकेगा कि नहीं, मेरे वालिदैन ने, मेरे बड़ों ने, मेरे घर वालों ने मुझे रोका था, बच्चे समझते हैं उस चीज से रुक जाए। अच्छा, लफ्जों की बात है जी खालिद। इसमें यह भी तो है कि जिस चीज से आप बच्चे को रोक रहे हैं उससे खुद भी तो रोके। घर का माहौल तो असरअंदाज होगा ना। बच्चे को तो रोक रहे हैं, बेटा ये बुरी बात है, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, लेकिन जब वो समझाने का छोटा सा जो पीरियड था वो खत्म हुआ, बच्चा थोड़ा आगे गया है, आप बच्चे की वालदा से, दीगर से, दोस्तों मेरे बच्चे को लेकर गए हैं तो उनके साथ वही गाली गलोच वाला माहौल है, वही बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने वाला माहौल है। तो ये बच्चे का सिर्फ वो जिस वक्त आप समझ रहे थे कि मैं इसको समझा रहा हूं और सिखा रहा हूं, सिर्फ उसके लिए सीखने का पीरियड वही नहीं था। वो जब आपको देख रहा है तब तक सीख रहा है। बहुत अच्छी बात कही। तो ये औलाद को जो है वो मैं तो 2 लफ्जों की बात बोलूंगा मदनी चैनल के नाज़रीन। आजकल जितना टाइम सोशल मीडिया को दिया जा रहा है उसको हाफ करके उतना टाइम अपनी औलाद को देना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे मामलात जो है वो इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एक और महरोज भाई यहाँ मैसेज है कि बच्चों के अब्बू की गालियां देने की आदत है और नमाज भी नहीं पढ़ते, समझा के थक गए हैं और जितना मना करते हैं उतनी ही ज्यादा गालियां देने लगते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? ना बीवी की सुनते हैं ना किसी और की सुनते हैं, बहुत परेशानी है। और नमाज पढ़ने का भी बोलें तो उसमें भी यही जवाब मिलता है, कुछ मशवरा दें।
یہ کسی اسلامی بہن کی طرف سے بچوں کے ابو کا اور زوجہ معلوم ہوتی ہے اس شخص کی. جی تو سلمان بھائی بات یہ کہ انہوں نے جو دوسری بات کی نا، پہلی بات انہوں نے کی گالیاں بہت دیتے، دوسری کی کہ نماز نہیں پڑھتے. تو یہ دوسری بات زیادہ اہم ہے. وہ کیوں اہم ہے؟ اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو شخص اللہ عز و جل کا فرما بردار ہوگا نا، اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ حقوق اللہ بھی ادا کرے گا، ان کی بھی رعایت کرے گا اور حقوق العباد کی بھی رعایت کرے گا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ کاش وہ اللہ عز و جل کے فرما بردار بن جائیں تو انشاءاللہ جو گالیوں کی عادت خود بخود چھوٹ جائے گی. دوسری بات یہ اسلامی بہن نے کہا ہے زوجہ ہیں، تو ہمارے معاشرے میں بالعموم یہ شکایت عام ہے کہ ایسے افراد جو کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بالخصوص شوہر نامدار بن جاتے ہیں، تو پھر ان کا جو سب سے اولین اٹیک ہوتا ہے، سب سے اولین تختہ مشق جو ہوتا ہے وہ زوجہ ہوتی ہے، بچوں کی امی ہوتی ہے. اور گالیاں بھی اسی کو نکالنی ہے، غصہ بھی اسی پہ نکالنا ہے. بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کمزور اعصاب کے مالک کہ انہیں جو مار دھاڑ کرنی ہے نا وہ بھی اسی پہ کرنی ہے. تو قرآن کریم میں جو کہا گیا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، تفاسیر میں اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ مرد کو حاکم قرار دیا. کیوں؟ کہ اس کا حوصلہ زیادہ ہے، اس کی برداشت زیادہ ہے اور یہ گھر چلانے کا اہل زیادہ ہے. یعنی بنسبت عورت کے معاملات کو، حالات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت مردوں میں نسبتاً زیادہ رکھی گئی ہے. تو یہ جو اس کو مردانگی دی گئی ہے، اس کو ایک بڑائی دی گئی ہے، تو وہ یہی ہے کہ یہ حالات کو کنٹرول کرے، نہ کہ ان کو بگاڑ ایسا نہ کرے. نہیں کرنا چاہیے. اس کا مشورہ آپ نے کہا مشورہ دے دیں. چھوٹی سی بات تو یہی ہے، ایک تو جیسے عبدالحبیب بھائی نے اتوار کے دن فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو امیر سنت کے مدنی مذاکرے آپ جو ہے وہ سنا سکتے ہیں، یہ ذہن دے سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم تسلسل کے ساتھ ایک چیز کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور تو پھر ہمارے انداز میں بھی بعض اوقات کرختگی آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، چڑچڑاپن ہمارے انداز میں بھی آ جاتا ہے. ہم اس بندے کی خیر خواہی ہی چاہ رہے ہیں، اس کی بہتری ہی چاہ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہد مسلسل سے، یعنی ہماری مسلسل کوشش سے اب جہاں بندے نے پلٹنا تھا وہاں اس نہج پر پہنچ گئے، لیکن کیا ہوا، انداز تھوڑا سخت ہوا، شیطان نے اس کو انداز پہ لگا دیا بھی دیکھو تمہارے ساتھ یوں بات کی ہے، پھر وہ دوبارہ سب کچھ جو ہے وہ جیسا بولیں سٹیپ بیک ہو گیا. تو یہ بھی انداز یاد رکھیں. محبت پیار سے آپ جو ہے وہ بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں اور امیر سنت کے مدنی مذاکرے جو ہے وہ دکھائیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو ہے وہ وابستہ اس معنی میں کریں کہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں جانے کا ذہن دیں، وہ بھی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ معاملہ حل ہو ہی جائے گا. واقعی بڑی تکلیف دہ بات ہے جہاں بندے کو گالیاں سننے کو ملے اور وہ بیچارہ ایسا ہو کہ نہ تو وہ چھوڑ کر جا سکتا ہے، نہ وہ آگے پیچھے بھی نہیں جا سکتا، اب رہنا بھی وہیں پر ہے، زندگی بھی وہیں پر گزارنی ہے. تو صبر بھی کرے اور یاد رکھیں لکل بدایت نہایت، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے. ہمیشہ گالیاں دینے والا ہمیشہ گالیاں دینے والا ہی رہے ایسا ضروری نہیں. بدلتے ہیں بدلنے والے، اور کیسے کیسے بدلتے ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ آپ کے سامنے ہی ہے. اللہ رحمتوں کا سایہ فرمائے. تو امیر سنت کے مدنی مذاکرے سنائیں گے، خود بھی سنیں گے، ان کو بھی سنائیں گے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا فیض ضرور پائیں گے. کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر مزید موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں. جی سلمان میاں، آج کا میں اپنا تبصرہ ذرا سا 2 اشعار سے کر رہا ہوں مدنی چینل کے حوالے سے کہ روشنی مدنی چینل کی دور تلک جائے گی، شمع عشق نبی جلتی ہے یہاں ہر دم. اور اس کا دوسرا شعر میں نے لکھا تھا کہ اس چینل پر الفاظ کی جگالی نہیں ہوتی اور یہاں کی ہر بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی. اب میں آ رہا ہوں آپ کے موضوع کی طرف. بڑا اچھا موضوع ہے اور یہ سمجھنے والوں کے لیے ہے کہ کافر اور منافق میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ کافر ایک ہمارا ظاہری دشمن ہے، مگر منافق جو ہے وہ ہمارا چھپا ہوا دشمن ہے جو بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کے نا ارادوں کا پتہ ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ بظاہر مسلمانوں کا ہمدرد نظر آتا ہے، مگر وہ ایک کافر سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو منافقت سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم کو سچا پکا عاشق رسول اور مسلمان بنائے رکھے. اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو. آمین آمین. بڑی 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 مہربانی جناب، بہت شکریہ. آپ کے اشعار کے لیے بھی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے. جی امیر سنت کا یہ ذہن ہے
کہ فلسفہ جو ہے وہ جھاڑنے کی بجائے اور آسمانی اور ہوائی باتیں کرنے کی بجائے جو ریئلٹی بیسڈ باتیں ہیں وہ کی جائیں، جو حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، جو سچائی پر مبنی باتیں ہیں وہ کی جائیں، اور وہ بھی آسان پیرائے میں کی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم امیر السنت کے اس مدنی پھول پر کما حق عمل پیرا رہیں۔ وہ ہم سمجھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، امیر السنت ہمارا ذہن بھی بنا رہے ہیں، مدنی چینل کے مبلغین کی بھی تربیت فرما رہے ہیں، الفاظ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ لفظ مشکل ہے تو اس کا آسان اصطلاح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مبلغین کچھ ایفرٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ایک مزاج بعض اوقات بن جاتا ہے، ایک جسے آپ بولیں کہ ادبی مزاج جو ہوتا ہے، تو اس میں بندہ کبھی کبھار مشکل الفاظ پے در پے یعنی مسلسل مشکل الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک گفتگو کا ایک حسن تو ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد نیکی کی دعوت دینا ہے، تو نیکی کی دعوت جب کسی کو سمجھ میں آئے گی تو وہ اس کو سنے گا تو عمل میں لائے گا نا۔ تو ہمارا پہلا جو ہے وہ امیر سنت یہی ذہن دیتے ہیں کہ سٹیپ یہ ہو، گفتگو آسان ہو، سہل ہو، اور اسی کی آپ نے اپنے اشعار میں ترجمانی بھی کی ہے جی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ قمر زمان اطاری ہاتھوبہ سے بول رہا ہوں، تو میری سلمان بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ کلام شریف سنوا دیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد ارشد اطاری نواب شاہ سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا سلسلہ ہے الحمدللہ۔ صبح ہماری سلسلہ دیکھتے بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، نعت شریف سننے کو ملتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ سارے گھر والے بلکہ بچے اسکول جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ سلسلہ ان کو بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ سلمان بھائی آپ سے عرض یہ ہے کہ ہمیں نعت سنا دیں اگر ہو سکے تو، بلبل مدینہ مشتاق بھائی کی آواز میں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ ٹھیک ہے جی، پی سی آر والے مہربانی کریں گے جی، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو سنا دیں گے جی۔ سید محمد شاہ رخ اطاری ہندامانی کابینہ کے شہر بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور ماشاءاللہ جو آج کا موضوع ہے وہ بہت ہی بہترین موضوع ہے۔ اور سلمان بھائی آج کی گفتگو ماشاءاللہ ہمارے مہروز بھائی اور آپ اور دیگر اسلامی بھائی کیا گفتگو فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ سلمان بھائی بہت سارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جیسے کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں سب چلتا ہے آج کل، سب چلتا ہے، وہ سامنے والا بھی تو کہہ رہا ہے نا، ہم کیوں نہیں کہیں گے؟ تو ایسے اسلام بھائی کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اور سلمان بھائی ہمارے بوندی ڈویژن مجلس مالیات کے ذمہ دار محمد حسین اطاری، ان کی والدہ ماجدہ کی طبیعت خراب ہے، آپ بالخصوص دعا فرما دیجئے ان کی والدہ ماجدہ کے لیے۔ صحتیں، سلامتیاں، عافیتیں عطا فرمائے۔ مہروز بھائی کیا کمنٹ؟ سب نہیں چلتا، جب کھانے بیٹھتے ہیں جب تو سب نہیں چلتا، جب ہمیں پہننے کی باری آتی ہے جب صحیح نہیں، سب نہیں چل رہا ہوتا، تو اپنی کچھ نہ کچھ مرضی ہوتی ہے، اپنی مرضی پہ نہیں چلنا۔ میرا نام عبد القدیر اطاری ہے، میں پنجاب کے شہر ضلع خوشاب ادرار سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے۔ داد خان اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی۔ سلمان بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ ہم یہ سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو سلمان بھائی آج کا جو موضوع ہے بہت پیارا موضوع ہے، اور دوسری بات مجھے محمد شراد اطاری جامعۃ المدینہ اللہ رحمۃ اللہ سرکار کی ایک نعت ہے، سو اللہ کہتے ہیں، یہ مجھے سنا دیں آپ۔ ٹھیک ہے جی، کچھ میسیجز بھی شامل کرتا ہوں۔ میں سون ویلی سے عرض کر رہا ہوں، واہ جی سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعت سنا دیں جو عبد الحبیب بھائی نے پنجابی میں سنائی تھی۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی جی۔ یہ ہیں جی، ہمارے گھر میں آپس میں نا اتفاقی، آپس میں کیا ہے جی، اتفاق نہیں ہے لوگوں میں، آپ سے گزارش ہے کچھ ایسا بتائیں کہ آپس میں جو ہے نا اتفاقی ختم ہو جائے۔ اس پر انشاءاللہ مدنی پھول لیتے ہیں خالد بھائی سے، مہروز بھائی سے، اور بھی آپ کے سوالات بھی ہیں، ان کی طرف بھی آتا ہوں، کچھ فرمائشوں والے میسج شامل کر لیتے ہیں جی۔ ٹھرو شاہ سے میسج ہے جی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھی میں نعت سناؤ۔
ٹھیک ہے جی، مرشد ہیں اطار، یہ کلام سننا ہے ان کو۔ اوکاڑا سے میسج ہے، ڈاکٹر ہیں ان کا، کہ آپ کا پروگرام بہت پسند ہے اور دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی مدینے لے جائے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ کے صدقے ہم سب کو بھی لے جائے، جتنے کالز میسیج کرنے والے ہیں اور مدنی چینل دیکھنے والے ہیں، اور اس میں مدنی چینل آپ کو دکھانے میں جو بھی ایفرٹ اور کوششیں کرنے والے ہیں، ہمارے جتنے بھی مدنی چینل کے عجیز اسلامی بھائی ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ سودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پارا پارا، پارا مطلب ٹکڑے ٹکڑے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کرچی کرچی، ہائے ہائے ہائے، حضور کے ہجر و فراق کی بھی کیا کیفیات ہے بزرگوں کی۔ مہروز بھائی، تنم فرسودہ، فرسودہ لفظ اپنے اندر ایک ذوق لیے ہوئے ہے، اور جاں پارا، ابھی یہ پڑھتے پڑھتے میری توجہ اس لفظ کی طرف گئی ہے، جاں پارا یعنی میری جان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، ز ہجراں یا رسول اللہ، آپ کے ہجر میں اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ہجر و فراق میں اللہ کرے ہماری بھی کیفیات جو ہیں وہ ایسی بن جائیں۔ میرے دل کو درد الفت، وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ حسن بھائی ہیں، کہاں سے؟ گجر خان سے ہیں، بڑی مہربانی جی آپ کے میسج کے لیے، اللہ برکت دے آپ کو بھی جی۔ یہ ہیں جی لیا سے میسج ہے، اور کلام سننا ہے، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی۔ شیر دل بھائی کا میسج ہے، اوکاڑا سے، رومن میں پنجابی لکھی ہے انہوں نے، بڑی مہربانی جناب تہاڈی، اللہ پاک تمہیں خوش رکھے۔ فیصل بھائی ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ ویری ونڈرفل، منقبت سننی ہے امیر اہل سنت کی۔ جی کچھ کلام شامل کریں غلام نبی بھائی، پھر ہم آگے سلسلے کو لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، وہ سوئے چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے
پہ سائے چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے، گھر سے جب نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے، گھر سے جب نکلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی، تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارہ زیعسیاں یا رسول اللہ، چوسوئے من گزر آری من داداری چوسوئے من گزر آری من مسمی سے داداری فدائے نقش نالنت کونم جایا رسول اللہ، فدائے نقش نالنت، فدائے نقش نالنت کونم جایا رسول اللہ، پر گناہگار جو بازوئے گناہ، جو بازوئے شفاعت را کشائی پر گناہگار مغروم جامیرا دیرا آیا رسول اللہ، مکن مغروم جامیرا دیرا آیا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا ماشاءاللہ۔ ایک مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں ہم، آج بھی آئیے شامل کرتے ہیں باتیں جن سے خوشبو آئے۔ وہ باتیں جن سے خوشبو آئے، وہ باتیں جن سے خوشبو آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اس کے سیگمنٹ باتیں جن سے خوشبو آئے میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے اقوال، ان کے فرامین، ان کے ارشادات سننے کی سعادت پاتے ہیں کہ جو ہمارے عمل کے اندر
تبدیلی لانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام اپنانے کی جو ہمیں ترغیب دیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی والے کاموں کو چھوڑنے کا جن سے ہمیں جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مقدس، جسے حضرت سیدنا امام حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے رسالۃ المسترشدین میں جسے ذکر فرمایا، جو انتہائی بہترین کتاب ہے بندے کے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے اعتبار سے، اپنی اصلاح کے اعتبار سے، زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اس اعتبار سے، بندہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے ایسے کئی اقوال بزرگان دین کے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس کے اندر ذکر فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ارشاد فرماتے ہیں اپنے نفس کا، اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ ان تحاسبوا، تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں فکر مدینہ، جی ہاں محاسبہ، فکر مدینہ جسے دعوت اسلامی کی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے، اس کا ہمیں ذہن عطا فرما رہے ہیں کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اس سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو۔ تم کیا کر رہے ہو؟ قیامت کے دن ہر بندے کا احتساب ہوگا، ہر بندے کو جواب دینا ہوگا، اس نے زندگی کس انداز میں گزاری، زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا، نیکیاں کمانے کے متعلق اس کا انداز کیا تھا، گناہوں کو ترک کر دینے یا گناہوں میں مبتلا ہو جانے کے متعلق اس کا انداز کیا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ سب کے سب معاملات، قبر و حشر کے معاملات، جب تمہارا احتساب کیا جائے گا، جب زندگی کے سارے معاملات کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، میدان محشر میں تم سے سوال کیا جائے گا، ان سوالات سے قبل اپنے آپ سے سوال کر لو، اپنے آپ سے احتساب کر لو۔ جی ہاں، محاسبہ کہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، علماء کرام نے اس بات کو یوں ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ محاسبہ یہ ہے کہ اوقات کے ضائع ہو جانے پر، جو وقت ضائع ہو گیا، چلا گیا، جس میں کوئی نیکی نہ کر سکا بندہ، وقت کے ضائع ہونے پر اپنے نفس کو عتاب کرنا، اپنے نفس کی گرفت کرنا، اپنے نفس کو جو ہے ملامت کرنا، یہ محاسبہ کہلاتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا مبارک انداز یہی تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کو مبارک انداز یہی تھا۔ فیض القدیر کے اندر علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام علامہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے جو شیوخ تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، ان کا انداز یہ ہوا کرتا تھا، اپنے ہر قول اور فعل میں نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے، جانچا کرتے تھے، پرکھا کرتے تھے اپنے نفس کو۔ ارشاد فرماتے کہ دن بھر کے معاملات کو ایک رجسٹر کے اندر محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ فرماتے کہ نماز عشاء کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، اپنے آپ سے سوالات کرتے، اس رجسٹر کو کھول کر اپنے دن بھر کے معاملات کو دیکھتے، اگر نیکیاں پاتے، رب کی رضا والے کام پاتے تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ جس پر استغفار کرنا سمجھا کرتے تھے کہ یہ کام ایسا ہے، مجھے اس پر استغفار کرنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسی لغزش واقع ہو جایا کرتی تھی جس پر توبہ کرنا لازم ہوا کرتا تھا، تو پھر اس وقت تک وہ آرام نہیں فرمایا کرتے تھے، رات کی نیند انہیں نہ آیا کرتی تھی جب تک کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جس پر شکر ادا کرنا ہوا کرتا تھا اس پر شکر ادا کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہی آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا مبارک انداز ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں اسی بات کا ذہن دیتے ہیں۔ آپ اللہ والوں کا وہ مبارک رستہ، وہ مبارک درس، وہ مبارک پیغام، وہ ان کی تعلیمات آپ ہمیں کس انداز میں پہنچا رہے ہیں کہ آپ نے مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں مدنی انعامات عطا کیے۔ اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ، اسلامی بھائیوں کے لیے، طلباء کے لیے، اور اسی طرح جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں
ان کے لیے آپ نے علیحدہ سے مدنی انعامات ہمیں عطا کیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا خود محاسبہ کرنے والے بن جائیں. نیکی کی ہے دن میں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر رب کی نعمت ملنے پر شکر ادا کریں, اللہ تبارک تعالیٰ اس میں زیادتی فرماتا ہے, اس میں اضافہ کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اور عطا کرتا ہے. اور اگر غلطی, کمی, کوتاہی صادر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے دن بھر کے معاملات کے اندر, تو پھر اس پر استغفار کریں, اپنے رب کو راضی کریں, رب کی بارگاہ میں سرمسجود ہو جائیں, اپنے رب کی رضا والے کام کریں. یقیناً ہمیں اسلام, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ درس دیتی ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. بندے سے کوئی کوتاہی ہو جائے, کوئی گناہ صادر ہو جائے, تو اسے چاہیے کہ اس کے فوراً بعد نیکی کرے, کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں, گناہوں کو لے جایا کرتی ہیں. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, ہم میں سے ہر ایک خود سے محاسبہ کرنے والا بن جائے, اپنے آپ کا احتساب کرنے والا, دوسروں کا حساب لینے کے بجائے, دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کے بجائے کہ فلاں یوں کر رہا ہے, وہ زندگی یوں گزار رہا ہے, وہ عیش کوشیوں میں لگا ہوا ہے, اس کے معاملات اس طرح ہے, اس فضول کام کے اندر پڑنے کے بجائے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر تو ایسا ہے کہ میرے کسی کو سمجھانے سے, میرا یہ انداز اختیار کرنے سے اگر کوئی سنور سکتا ہے, کوئی سدھر سکتا ہے, تو پھر غور کر لیا جائے کہ کیا یہ انداز شریعت میں محمود ہے, تو جائز اور روا درست اس کو اپنا لیا جائے. ورنہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے, اپنے آپ کی اصلاح کی جائے سب سے پہلے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, اپنا محاسبہ کریں گے, نیکیاں کرنا آسان ہوگا, گناہوں سے, کمیوں سے, کوتاہیوں سے بندہ دور ہوتا چلا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہی مبارک انداز رہا ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ مسلمان اپنے نفس پر حاکم ہوا کرتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اپنا محاسبہ کرتا ہے, اپنا احتساب کرتا ہے, خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ آج تو نے نیکیاں کتنے کی, تو نے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام کتنے کیے ہیں, اور تجھ سے گناہ کتنے صادر ہوئے ہیں. ارشاد فرماتے خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہے. جو اپنا محاسبہ خود کرنے والا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حساب کو اس کے لیے آسان فرما دے گا. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے ان کا حساب سختی کے ساتھ ہوگا. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سستی کرتے ہیں اس معاملے کے اندر, تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, ارشاد فرماتے ہیں اللہ والوں کا مبارک انداز تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی ایسی چیز ان کے سامنے آتی, اسے دیکھتے وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کی صورت میں ہوتی, یا اور کوئی ایسا معاملہ ہے, پہلے اس پر غور کیا کرتے تھے. ان کا انداز کیا ہوا کرتا تھا, حرام چیزوں کے تو قریب نہیں جایا کرتے تھے, حلال چیزیں بھی ضرورت سے زائد وہ استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے, بلکہ بعض اوقات طویل عرصہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے, محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مختلف اشیاء کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو آسائشوں کا عادی نہ بناؤں, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میری نعمتوں سے کمی کر دی جائے, مجھے جنت کی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو سے محروم کر دیا جائے. ارشاد فرماتے ہیں حلال چیزیں بھی وہ ضرورت سے کم استعمال کیا کرتے تھے, زیادہ استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان پر عمل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اپنا محاسبہ کیے جانے سے قبل کر لیں گے, انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اپنا احتساب, اپنا محاسبہ کرنے کی سعادت نصیب ہوگی. اللہ تبارک تعالی عمل کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ باتیں جن سے خوشبو آئے, وہ باتیں جن سے خوشبو آئے. سبحان اللہ. فکر مدینہ کرتے رہیں, اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں, اور جہاں جہاں خامی ہو اس کو دور بھی کرتے رہیں. آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع چل رہا ہے یہ ہے منافقت, اور منافق نفاق عملی جو ہوتا ہے, عملی طور پر جو منافقت ہوتی ہے اس پر بالخصوص تفصیلی مدنی پھول جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں, اور مبلغین دعوت اسلامی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں.
कुछ मजीद भी मदनी फूल जो है वो लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। खालिद भाई, काफ़ी अच्छा इस मौजू का कवर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने, महरूज भाई ने जो इब्तिदान हदीस मुबारक बयान की थी उसमें मुनाफिक की एक, आप ये बताएं आपको नींद आ रही? नहीं, नींद तो नहीं आ रही आपको। अच्छा, अभी आप मुस्कुरा भी रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का करम है जी। चले, अल्लाह सलामत रखे। इरशाद नहीं, वो एकदम से चेंज और हुआ ना, सही, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि आदत ये है कि सीधे हाथ से फिर उल्टे हाथ की तरफ माशाअल्लाह तशरीफ लाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। महरोज भाई ने जो हदीस मुबारक इरशाद फरमाई थी, जो पढ़ी थी, उसमें मुनाफिक की एक अलामत ये भी बयान की गई, इज़ा उतमीना फ़खाना, जब उसको अमानत दी जाए तो वो ख़यानत करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये उन मोमिनीन का तज़किरा है जिनके बारे में रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया ये तो कामयाब हो गए। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। कई निशानियां इन कामयाब मोमिनीन की अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई। एक ये भी इरशाद फरमाई, वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। कामयाब ईमान वाले वो हैं जो अपनी अमानात की, अमानतों की और अपनी वादों की रियायत करने वाले हैं, वादों को पूरा करने वाले हैं। शरीयत इतनी प्यारी है, इतनी महमूद है कि दोनों जानिबैन का तज़किरा करती है। अगर आप एक मौजू दे दिया गया, एक उसूल आपको दे दिया गया, इस पर अमल करेंगे तो क्या फ़ायदा है और इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो नुकसान क्या होगा। इरशाद फरमाया कि कामयाब ईमान वाले वो हैं जो अमानतों में खियानत नहीं करते और वादों की पासदारी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक गोश गुजार करूं, उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे लिए 6 चीजों के जामिन हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का जामिन। अल्लाह, तुम 6 काम कर लो, तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। नंबर 1 इरशाद फरमाया, जब बात करो तो सच बोलो। वहां मुनाफिक की अलामत बयान करते हुए कहा कि जब बात करे तो झूठ बोले, लेकिन अगर इसका खिलाफ कर ले वो तो क्या होगा, सच बोले यानी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको उन बातों में शुमार किया कि इस पर जन्नत की जमानत हो। दूसरी बात इरशाद फरमाई, वादा करो तो पूरा करो। तीसरी बात इरशाद फरमाई, तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो उसको अदा करो, उसमें खयानत ना करो। चौथी बात इरशाद फरमाई, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। पांचवी बात, निगाहों को पस्त रखो। और छठी बात, अपने हाथों को रोको। ये वो चीजें जो बंदा कर ले तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत की जमानत दे रहे हैं। अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक तो मालिक व मुख्तार होना पता चलता है कि नबी फरमा रहे हैं ये अमल कर लो, हम मुस्तफ़ा जन्नत की जमानत देते हैं। दूसरी बात ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हम पर कितना करम फरमाने वाला है। अगर हम अच्छी आदत को अपनाएंगे तो जाती तौर पर मेरी पर्सनैलिटी उससे अच्छी हो रही है, मेरी शख्सियत निखर कर आती है, मुझे को फेवर मिल रहा है, मुझे ही उसका दुनियावी फायदा भी मुझे ही मिल रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला मुसलमानों को किस कदर अच्छा किरदार, अच्छे आमाल और अच्छे अखलाक सिखाने की, ये अच्छे अखलाक पर अमल करने की तरगीब दे रहा है कि मोमिन को एक ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा अमल कर लेगा तो दुनिया में भी फायदेमंद होगा इसके लिए और आखिरत में भी ये कामयाब लोगों में से होगा। और बड़ी प्यारी बात तफसीर रूहुल बयान में इसके तहत लिखी, वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन के तहत कि अमानतों और वादों से वो अमानतें भी मुराद है जो बंदा मखलूक के साथ करता है, और वो अमानतें भी मुराद हैं और वो वादे भी मुराद हैं जो उसके अल्लाह तबारक व तआला के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी के तहत रूहुल बयान में ही लिखा कि कुछ ऐसी अमानतें हैं, इंसान का पूरा जिस्म ये अमानत है, अल्लाह करीम का अता करदा है, इसको अल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल ना करें, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम, ईमान वालों को ये अमानतें दी गई हैं, इनको इस्तेमाल करें उस तरह जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी हो, उस अंदाज से इनको काम में लाएं
کہ جس کام سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. دوسرا بندہ آپ کی زبان سے بھی محفوظ رہا، اٹس مین کہ آپ گالی دینے والے نہیں ہوں گے، زبان سے ایسی باتیں کرنے والے نہیں ہوں گے جو دوسروں پر نشتر بن کر برس رہی ہوں. آپ ان کی خیر خواہی کرنے والے ہوں گے، آپ ایک اچھی اور میانہ روی والی بات کرنے والے ہوں گے. آپ ہاتھ کسی کی عزت پر کیوں اٹھائیں گے؟ آپ کے لیے تو تعلیم یہ ارشاد فرمائی گئی کہ آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ میں نے پہلے عرض کی، اس میں ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھے، میں مصطفیٰ جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مسلمانوں کو تو ان اخلاق اور ان کردار کو اپنانے کی تعلیم عطا فرمائی گئی ہے. اب اسلام بڑا پیارا ہے، بڑا کامل ہے، بڑا اکمل ہے. سلمان بھائی ایک جملہ میں عرض کر دوں، اتنی دیر سے میں سوچ رہا تھا کہ کہوں کہ نہیں کہوں. خالد بھائی نے جو حدیث پاک سنائی، 6 چیزیں بیان فرمائی اور اس پہ جنت کی بشارت عطا فرمائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. غور کریں دین اسلام کی شان کیا ہے، حسن اسلام اس میں مجھے جھلکتا نظر آیا کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں. 6 چیزوں کے 6 وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ذات کو فیور دے رہی ہیں، جو آپ کی ذات کو جگمگا رہی ہیں. جیسے کہتے ہیں نا پرسنلی آپ ایک پالش ہو رہے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے. یہ عبادات نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے یہ عبادات نہیں ہے، نماز روزے کے انداز کی چیز نہیں ہے. یہ ایک آپ کی وہ صفات ہے کہ یہ یا تو آپ یہ چیز صفات اپناؤ گے یا اس کے اپوزٹ اپناؤ گے تو آپ کی ذات جو ہے وہ پالش ہو رہی ہے. لیکن بشارت کیا دی جا رہی ہے؟ جنت دی جا رہی ہے. اس سے بڑی کوئی بشارت کیا ہوگی کہ جنت اسی کو ملے گی جسے رب راضی ہوگا، رسول راضی ہوگا. سبحان اللہ، حسن اسلام سے مجھے تو یہ حدیث معلوم ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور کرم فرمائے اور ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم منافقت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ علامات بیان ہو رہی ہیں ان کے جو ہے وہ، جس سے آپ بولیں کہ ان پر اپنے آپ کو جج کرتے جائیں. اگر کہیں پر ایسا ہے تو اٹس مینز کہ خرابی کہیں ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے اور خرابی کو دور کریں. اور ایک مدنی پھول میں عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کا مدنی پھول ہے اور بڑا پیارا مدنی پھول ہے. آپ فرماتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ خِصَالِ النِّفَاقِ الْعَمَلِيِّ، منافقت عملی کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ یہ ہے اَن يَعْمَلَ الْإِنسَانُ عَمَلًا، کہ بندہ کوئی کام کر رہا ہے، وَيُظْهِرُ أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ الْخَيْرَ، اور وہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ رکھتا ہوں، جبکہ حقیقت میں معاملہ ایسا نہیں ہے، جبکہ یہ اس لیے کر نہیں رہا. ہم لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں. لین دین کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ بعض اوقات تو ہم یوں سامنے والے کو تو یہ بارابر کروا رہے ہیں کہ تم آج کرائسس میں ہو، پریشانی میں ہو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں تمہیں اس مصیبت سے نکالتا ہوں، تمہاری مالی امداد کرتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے، بارابر یہ کروا رہے ہیں. لیکن بعض اوقات یہاں پر پیچھے کہیں نہ کہیں یہ بات دل میں چھپی ہوتی ہے، اس کو پیسے دیں گے، پیسے لے لے گا، پھر اس کو کریں گے ذلیل. اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب پتہ چلے گا 2 اور 2 جو ہے وہ کتنے ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ کتنی بدبختی اور محرومی ہے اس بندے کے لیے کہ جسے سامنے والا تو اچھا سمجھ رہا ہے لیکن یہ اچھا حقیقت میں نہیں ہے. کتنی بری بات ہے مہروز بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں ایک جملہ عرض کر دوں، اس نے ایک عمل کر دیا اور عمل بھی ایسا تھا کہ اگر اس پر وہ ثواب حاصل کرنا چاہتا تو کر لیتا. اللہ 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 اللہ. عمل کر کے بھی ثواب سے محروم رہا، بلکہ الٹا عذاب کی طرف گیا. عذاب کی طرف گیا. نیت اور مقاصد جو ہے وہ تبدیل کر دیتے. حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس حوالے سے یہاں پہ بالکل درست معلوم ہوتا ہے وہ قول. انہوں نے فرمایا کہ نفاق کی علامت یہ بیان فرمائی، ایک بڑی نشانی یہ بیان فرمائی کہ انسان لوگوں سے اپنی برائی کو، اپنے گناہ کو، اپنے کمزور عمل کو چھپائے، لوگوں سے چھپائے جیسے اس نے چھپایا، اور اس ذات کے سامنے ظاہر کر دے جو تمام لوگوں سے افضل، تمام کائنات سے برتر ہے، رب کائنات کے سامنے ظاہر کر دے. تو اس نے گویا کہ معاذ اللہ دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا جسے جانا
وہ رب تبارک و تعالی کی دیکھنے کو جانا، تو یہ نفاق عملی کی مثال ہے۔ اور اس میں تو اگر مطلب زیادہ شدت آئے یا نیتیں اور فساد کی طرف جائیں، زیادہ بڑھیں، تو پھر اس میں اور زیادہ اندیشہ ہے کسی اور طرف جانے کا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نفاق کی علامتوں میں سے یہ علامت بھی بیان فرمائی۔ ہم سب کو بڑے ٹھنڈے دل سے، بڑے اچھے انداز پہ اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے، میرے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کرنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور انور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق عشاء اور صبح کی نماز میں حاضر ہونا ہے۔ منافقین ان دونوں نمازوں میں حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ دو نمازوں کو فرمایا تو غور کرنا چاہیے کہ ایک تعداد ہے، حکم تو ہم نہیں لگا رہے، ہر کوئی اپنے اوپر ہی غور کرے کہ ظہر اثر مغرب پڑھی، لیکن عشاء یا فجر بھاری ہو رہی ہے، پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، دشوار ہو رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، تو اپنے اوپر غور کریں کہ نفاق عملی۔ اور سلمان بھائی کراچی میں رہتے ہیں ہم، تو ایک میں مثال عرض کر دوں کہ کراچی میں اکثر فجر کی نماز میں وہ تعداد نہیں ہوتی جو ظہر اثر یا مغرب میں ہوتی ہے، تو ہمیں ایسے ہی لگتا تھا بچپن سے جب سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ شاید فجر ہی کی نماز میں لوگ سستی کرتے ہیں، لیکن پھر ایک مقام پہ ہمارا مدنی قافلہ گیا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ جناب عشاء کی نماز میں بھی لوگ سستی کرتے ہیں۔ وجہ اس کی ہوتی ہے فجر میں تو اچھی تعداد آ جاتی ہے، لیکن عشاء کی نماز میں جلدی سونے کی وجہ سے اتنے جلدی سو جاتے ہیں وہ کہ وہ عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پہ ہمیں دونوں نمازیں پڑھنی ہیں، بلکہ پانچوں ہی نمازیں پڑھنی ہیں، اس پہ ہم غور کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق کی ان علامتوں سے محفوظ فرمائے۔ اور علماء نے ایک بات بیان کی ہے سلمان بھائی کہ یہ جو ہم نفاق کی علامتیں بیان کر رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ نفاق عملی کی علامات ہیں، تو انہوں نے بیان کیا گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ گناہوں کی نحوست نفاق عملی سے نفاق اعتقادی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، اس کا باعث بن سکتی ہے۔ گناہ تو برے خاتمے کا سبب علماء نے بالعموم بیان فرمایا ہی ہے، لیکن نفاق عملی سے نفاق اعتقادی تک بھی جانے کی وعید سنائی ہے۔ کس وجہ سے کہ یہ گناہوں کی جو عادت ہے، منافقت عملی جو ہے، یہ وہاں پہ لے کر چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت یعنی اس کو ہلکا نہ لیا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تو نفاق عملی ہی ہے نا، نفاق اعتقادی تو ہے نہیں، نظریاتی تو ہے نہیں، تو یہ بہرحال اس سے تو ہلکا ہی ہے، اور یقیناً اس سے ہلکا ہے، لیکن یہ اس طرف لے کے جا سکتا ہے، یہ بدبختی آ سکتی ہے اس نفاق عملی کی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہاں ایک اور بات بھی حضرت سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں بیان کی ہے، منافقت عملی۔ آپ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، معنی یہ ہے طلب المنزلتی فی قلوب الناس، لوگوں کے دل کے اندر بندہ اپنی جگہ بنانے کی تمنا رکھے۔ اور کس طرح سے؟ فرماتے ہیں بِأَن یُرِیَہُم، کہ وہ ان کو دکھائے الخصال المحمودہ، اچھے اعمال، اچھی عادتیں ان کو دکھائے، حالانکہ حقیقت کے اندر معاملہ ایسا نہ ہو۔ کام کر رہا ہے، کن کے لیے کر رہا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا ارادہ ہی کچھ اور ہے، تو یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے اور اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، حضرت سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، تو یہ بندہ بھی اس جو ہے وہ جسے آپ بولیں کہ شیطان کے وار کا گویا کے شکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے، دو رخ پن سے محفوظ فرمائے۔ دوغلا پن جب اس کی ہنڈیا بیچ چراہے کے پھوٹتی ہے نا، جب معاملہ کھلتا ہے اور لوگوں میں واضح ہوتا ہے، جیسے میں چکر دے رہا ہوں کسی کو، مہروز بھائی کو اور بات بول رہا ہوں، اللہ نہ کرے، اور خالد بھائی کو کچھ اور بات بول رہا ہوں، کب تک بندہ چلتا رہے گا؟ ایک نہ ایک دن کہانی جو ہے وہ کھلی جائے گی، اور پھر جب کھلے گی تو ایسا بندہ جو ہے پھر وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، معاشرے میں ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، سارے معاملات جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کب تک جو ہے یہ اپنے آپ کو چھپاتا رہے گا کہ میں ایسا ہوں، میں تو بڑا بہتر ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو بھلائی کرنے والا ہوں، میں تو تمہارا ویل وشر ہوں، آ کے شکایتیں لگا رہا ہے، چگلیاں کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، اور اس طرح کے معاملات کر رہا ہے، ادھر بھی آ رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے، اور ایسے بننے کی پذیرائی بھی نہیں ہونی چاہیے۔
جو دوگلا پن کا شکار ہو اور اس طرح کی ادھر کی ادھر لگانے والا ہو، بعض اوقات ہم لوگ ہی اس کو سپیس دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا یہ بولا اور پھر اور کی بیاندہ سی پھر کیا سو دو چار باتیں کریں گے، وہ کیا کرے گا؟ وہ مدرج بن جائے گا. مدرج کیا ہوتا ہے؟ یہ مدرج اگر آپ علم حدیث میں دیکھیں تو یہ ایک جو ہے وہ پورا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمینالوجی ہے. روایت بھی ہوتی ہے، مدرج الاسناد بھی روایات ہوتی ہیں، مدرج المتن بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مدرج بن جائے گا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں یہ حدیث شریف کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. مدرج بائی مانا کہ جسے کہتے ہیں نا اپنا مرچ مسالہ لگا رہا ہے، اپنا بھی ساتھ میں معاملہ جو ہے وہ شامل کر رہا ہے. وہ تو جو تھا سو تھا ہے بھی کہ پتہ نہیں، یہ ضرور کچھ نہ کچھ ساتھ میں بیچ میں شامل کرا رہا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ ہم اس کو سپیس دے رہے ہیں، ہم اس کو پذیرائی دے رہے ہیں. تو اس طرح کے جو دوگلے پن کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنا مشیر نہیں بنانا چاہیے، ورنہ پھر یہ مشیر جو ہے یہ ایسے مرواتے ہی ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے. الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک فرمان جو ہے نا مدنی چینل کے ناظرین زندگی گزارنے کے لیے زبردست فرمان ہے. میں خیر خواہی چاہوں، میں بھلائی چاہوں، اپنی بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی، تو اس میں انشاءاللہ نہ منافقت آئے گی، نہ منافقین والی عادتیں آئیں گی، اور نہ ہی جو ہے کوئی اور اس طرح کا الٹا معاملہ بنے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. جو منافق تھے حضور کے دور میں، جن کے بارے میں فرمایا کہ فی درک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. اور اس پر جو ہے محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ نفاق کے عملی یہ کفر سے جو ہے وہ سخت ہے، یہ بھی اس کو بیان فرمایا ہے. بہرحال ان کا طریقہ کار کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے، کچھ بات اس پر بھی کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ. پھر آگے بڑھتے ہیں، سلسلہ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کال کی طرف آنے سے پہلے جو ہے وہ کچھ میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں. میسیجز ہمارے پاس جو ہے وہ کافی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عبدالحبیب بھائی کی وائس میں کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی، مرحبا. گالیوں کے حوالے سے بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ جی چونکہ ماں باپ خود نکالتے ہیں بچے بھی نکالتے ہیں. نہیں، ماں باپ کو بھی نہیں نکالنی چاہیے اور بچوں کو بھی گالیاں نہیں نکالنی چاہیے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. گجرا والا سے میسیج ہے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. خانے واز سے ہیں احسن سجاد بھائی، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. گلزار طیبہ سرگودا سے میسیج ہے ہمارے شعیب بھائی کا، بہت شکریہ شعیب بھائی، جزاک اللہ آپ کے میسیج کے لیے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کلام سننا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے. زیادہ سمجھاؤ تو بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہر وقت ہمارے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں. ریاض بھائی ہیں کورنگی سے. فیروز بھائی، زیادہ تو نہیں سمجھانا چاہیے، یعنی زیادہ سمجھانے سے مراد ہے کہ بے وقت کی جو راگنی ہوتی ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے کہ جب دیکھو آپ سمجھانے بیٹھ گئے، ہر وقت پیچھے نہ پڑے. ہر وقت پیچھے نہ پڑے. وہ مجھے مثال ذہن میں آ رہی تھی، میں مدنی قافلے سے تازہ آیا ہوں تو کل ٹماٹر کے جو کھیت دیکھے. مبارک ہو جی آپ کو، ٹماٹر کے قافلے میں سفر اللہ قبول فرمائے. ٹماٹر کے کھیت دیکھے سلمان بھائی، تو میں نے یہ بات پہلی دفعہ دیکھے، سچی بات ہے. تو وہ اس طریقے سے لگے ہوئے تھے کہ مثال کے طور پر اگر آپ ان کو لیں تو اس والی لائن میں نا ٹماٹر کے وہ لگے ہوئے تھے جو درخت کہتے ہیں یا پیڑ کہتے ہیں پودا کہتے ہیں، وہ لگے ہوئے تھے. پھر یہ والی جو رو تھی تھوڑی نچلی سطح تھی اس کی، یعنی مٹی تھوڑی اوپر تھی، اس پہ پودا لگا ہوا تھا، اس کے بیچ میں ایک ڈرین بنائی ہوئی تھی اور پانی اس ڈرین میں جا رہا تھا. تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ اس ٹماٹر کے پودے کو، فصل کو پانی ایک مخصوص مقدار میں دینا ہوتا ہوگا، تو ان کو ایک سطح ہموار کر کے رکھتے اور پھر پورے کھیت میں پانی چھوڑ دیتے، اس سے شاید انہیں نقصان ہوتا. تو وہ ڈرین بنائی گئی تھی پودوں کی، ایک شاخ کے بعد ایک رو کے بعد دوسری رو، دو رو کے درمیان ایک ڈرین بنائی گئی تھی، اس میں پانی چھوڑا گیا تھا. اور اس سے مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جتنی پانی کی مقدار ٹماٹر کی فصل کو چاہیے ہوتی ہے، پودوں کو چاہیے ہوتی ہے، اتنی مقدار دینے کے لیے ڈرین کا تکلف کیا گیا ہے. تو ایک کسان بھی جانتا ہے کہ مجھے اپنی فصل کو کیسے پروان چڑھانا ہے اور کیسے بچانا ہے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو جو ہم سمجھا رہے ہیں وہ اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ یہ اچھے ہو جائیں، تو ہمیں اس انداز پہ سمجھانا چاہیے کہ یہ اچھے ہو جائیں. موقع محل دیکھ کے سمجھانا چاہیے، ان کو چیزوں کے عقلی فوائد و نقصانات بھی بتانے چاہیے. منطقی انداز، لاجیکل انداز بھی اگر ممکن ہے تو وہ بھی انداز اختیار کرنا چاہیے تاکہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے. اور یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ آیا یہ بات واقعی میں سمجھانے والی ہے بھی کہ نہیں.
بعض اوقات ہوتا ہے بچے ہیں وہ بہت سارے کام کرتے ہیں اور شریعت اسلامیہ نے اگر اس کو اجازت دی ہے کسی حد تک تو پھر ان کو وہ فیور بہرحال دینا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہے یہ بہت ضد کرتے ہیں اور کچھ ایسا بتائیں کہ بچوں میں سکون اور تحمل آ جائے. واہ جی سبحان اللہ. ضد بھی کرتے ہیں اور کیا کیا ہے اس میں. میسج کا جو نچوڑ ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے. بہرحال تو بچے دیکھیں یہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, جس کے بھی ہوں بچے ہی ہوتے ہیں. آپ نے مدنی چینل پر بھی دیکھا ہوگا بعض بچے جو ہے وہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو بچے یہ سارے معاملات کرتے ہیں. اب میں کہ چاہوں کہ جو ایٹیٹیوڈ میرا ہے 30 سال زندگی گزرنے کے بعد جو میری طبیعت بنی ہے میرے بچے کی وہ طبیعت 3 سال میں بن جائے تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ بات یاد رکھنی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گریجولی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ہی انسان کے اندر آتی ہیں. تو میں کہ چاہوں جس طرح میں ڈیسنٹ اور میں جو ہے وہ ایک مہذب بندہ بن کے بیٹھا ہوا ہوں اور میرا بچہ جو ہے وہ کسی دعوت میں جائے اور وہ 2.5-3 سال کا ہے وہ بھی میری طرح بالکل مہذب بن کے طریقے سے سلیقے سے جو ہے وہ بیٹھا رہے, تو یہ چیز ضروری نہیں ہے. ماں باپ کو سمجھانا چاہیے لیکن ضروری نہیں ہے. بچوں میں اور 1-2 بچہ آپ تو سمجھا کے لے کے بھی جائیں گے لیکن جب وہاں کے بچوں سے وہ ملے گا تو پھر کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے وہ آگے بھی چلے گا. تو یہ ذہن بنا کر رکھنا چاہیے. ہم تو بن سکتے ہیں نا آپ کی طرح مہذب اور سلیقے والے. ہم تو بن سکتے ہیں نا آپ کی طرح مہذب اور سلیقے والے. مجھ سے تو آپ اچھے ہی ہیں ویسے ماشاءاللہ, سیکھیں گے آپ سے سلسلے کے بعد انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے. یہ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین بات باقی جب بچے جو ہے وہ گل گپاڑا کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا ہی ایک صبر آزما معاملہ ہوتا ہے. سلمان میں ایک بات عرض کروں, اصل میں ہوتا بھی کبھی کبھار ایسا ہی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو ابھی تازہ سمجھا کے لایا ہوں نا. صحیح ہے. ابھی فل فور خلاف ورزی کر رہا ہے وہ. ابھی گھر سے نکلتے ہوئے میں نے سمجھایا, جہاں پہنچا ہوں وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کے بچوں سے ملا تو فوراً جو میں نے سمجھایا تھا اس کا اثر ہی چلا گیا. تو زیادہ برا اس پر لگتا ہے کہ ابھی سمجھایا تھا تو وہ ابھی سمجھانے کو تھوڑا اسپیس دے لیتے, تھوڑا پہلے دے دیتے, مستقل سمجھا رہے ہوتے اور خود یہ سمجھے ہوتے کہ بچے ہی ہوتے ہیں. ہمارا کام ہے ہم سمجھانا نہ چھوڑیں, جی ہاں, سمجھاتے رہیں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو چھوڑ ہی دیں, وہ جو بھی کر رہے ہیں کرتے رہیں, آتے رہیں جاتے رہیں. بچوں کو بتائیں, سمجھائیں, بار بار بتاتے رہیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس کا فائدہ ملے گا. سلمان بھائی ایک علامت نفاق عملی کی بیان کرنا چاہوں گا. بالکل اس کی طرف آئیں گے. کچھ کال شامل کر دیں گے مہروز بھائی, اور یہ بچوں کا ٹاپک میں کنکلوڈ کر دوں. وہ یہی ہے کہ بندے کے اندر ماں باپ میں صبر بھی ہونا چاہیے, تحمل بھی ہونا چاہیے, برداشت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, صبر, تحمل, برداشت اور اس کے ساتھ ماں باپ کی ایفرٹ, کوشش مسلسل. بچے ہر بات فوراً مان لیں ضروری نہیں ہے, مان جائیں گے. اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں, اللہ کی بارگاہ سے بھی لو لگائیں, سمجھاتے بھی رہیں, اپنا کردار بھی ادا کرتے رہیں اور بچوں کے ساتھ شفقت اور حسن سلوک کا معاملہ بھی رکھیں. اور جہاں شریعت نے حکم دیا ہے وہاں ویسا اس انداز میں آپ ترغیب کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں, شریعت کی جو ہے وہ رعایت کرتے ہوئے. بچوں کو جانوروں کی طرح مارنا نہیں چاہیے, اور جس طریقے سے بعض اوقات لوگ کرتے ہیں, بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا ہے کہ مشاہدے کی بات ہے, لوگ اپنے بچوں کو خود اگریسو بنا رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں, تھوڑی تفنن والی ہے مہروز بھائی. آپ دیکھیں کہ جو لوگ جانور خریدتے ہیں, جیسے بکرا خریدتے ہیں کوئی, تو بعض بکرے تو ایسے ہوتے ہیں جو ٹکرے مارتے ہیں, بعض بکروں کو ٹکرے مارنے کی عادت نہیں ہوتی. ان بکروں کو لوگ ٹکرے مارنا سکھاتے ہیں. کیسے؟ اس کے سر پہ ہاتھ ماریں گے بار. ٹھیک ہے, وہ ایک طریقہ کار آگے جو چلتا ہے. وہ اب ہمارا مدنی چینل کا یہ انداز ہے کہ ہم برائی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکن برائی کا طریقہ نہیں بتاتے یہ ہوتی کیسی ہے. اور یہ الحمدللہ نگران شورا کا مدنی پھول ہے, اور نگران شورا کی جو ہے وہ عطا کردہ سوچ ہے کہ مدنی چینل جو ہے وہ نیگیٹو پروموشن نہیں کرے گا. برائی کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا. الحمدللہ علی منہ و کرمہ. تو یہ کیونکہ نیگیٹو پروموشن بھی کیا ہوتی ہے, ایک پروموشن ہوتی ہے. ہم بات بیان کر رہے ہیں, ہم تو حقیقت سمجھ کے جو میں بات بیان کرنے جا رہا تھا یہ حقیقت پر ہی مبنی تھی, اور واقعی لوگ ایسا کرتے ہیں, لیکن جس کو نہیں پتا اس کی توجہ بھی اس طرف جائے گی, نیگیٹو بات کی طرف. تو الحمدللہ ہمارے ہاں برائی کا طریقہ نہیں بتایا جاتا,
اس کو دور کیسے کرنا ہے یہ جو ہے وہ ضرور سمجھا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ہمارے مزاج میں ہونا چاہیے کہ کسی کو چوری کا طریقہ نہ بتائیں. ابھی کل ہی جو ہے وہ ایک بات جاننے کو ملی مہروز بھائی, ایک ڈاکو تھا, وہ جناب اے ٹی ایم مشین جو ہے وہ اس سے کر رہا تھا معاملہ, اس کو آگ سے اس کو کاٹ رہا تھا. اس کی تفتیش ہوئی سے جہاں بھی یہ تم نے کیسے سیکھا, اس نے کہا کہ میں نے فلم دیکھ کے یہ اے ٹی ایم مشین کا سیکھا کہ اس کو کیسے وہ معاملہ کرتے ہیں, اس کا لوٹنے لاٹنے کا کیسے کرتے ہیں. تو یہ جو نیگیٹو باتیں طریقے بتا رہے ہوتے ہیں نا, شراب بتانے کے طریقے ہیں, اس طرح کی کوئی اور چیزیں بتا رہے ہیں, تو یہ جس کا دھیان نہیں ہے اس کا دھیان بھی جائے گا, جس کو نہیں پتا وہ بھی جائے گا. تو ہمیں طریقے بتانے کی ضرورت کیا ہے, ہم اس کا حل بتائیں, اس کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر آئیں. اس سے بچنا ہے ہمیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نگران شورا کا ایک پورا زبردست بیان ہوا, برائیوں کی ماں, رسالہ چھپ کر جو ہے وہ آ چکا ہے, اللہ کی رحمت سے مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. اور بہت سے لوگوں نے اس بیان کو سن کر شراب سے توبہ بھی کی. اس پورے بیان میں آپ کو کہیں بھی شراب بنانے کا طریقہ نہیں ملے گا, بنتی کیسے ہے, کیوں بتائیں بھئی ہم کیسے بنتی ہے, نہ بتانا چاہیے. ہاں یہ بری چیز ہے, ہم نے اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال وہ میں بات اپنے موضوع پر آتا ہوں جو میں کرنے جا رہا تھا, کہ اپنی اولاد کو ماں باپ خود وہ اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں, تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنے اوپر بھی رحم کھائیں, اپنے بچوں پر بھی رحم کھائیں. گھڑی کہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ 10 بج چکے ہیں اور سلسلہ 10 منٹ ہی باقی ہے. منافقت عملی کی طرف آپ جا رہے تھے مہروز بھائی, لیکن میں ایک اور بات جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جو زمانہ مصطفیٰ کے منافق تھے ان کی کچھ عادات پر بھی جو ہے وہ بات کر لی جائے. ان کا کام تھا کہ وہ قرآن نہیں سنتے تھے, ان کا کام تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر جو تھے وہ اعتراضات ہی کرتے تھے. آج جو میں نے مطالعہ کیا آج بھی اور اس سے پہلے بھی اس سلسلے کی تیاری کے حوالے سے, حکم ہوا بھی صدقہ کرو. جی, صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ لے کر کے آئے. ان میں سے کچھ منافقین جو تھے انہوں نے کہا اللہ کو صدقے کی کیا ضرورت ہے, اللہ کو صدقے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی منافقین نے کیا کیا, صحابہ کرام علیہ رضوان کی اچھے عمل پر تنقید ہی کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ تکلیف دینے کی کوشش کی. قرآن نہیں سنتے تھے, قرآن سنتے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے, مسخری جو ہے وہ کرتے تھے. اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں, کیونکہ آج کل یہ ایک روش بنتی جا رہی ہے. دین متین کی آپ بات بتائیں گے, قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ بتائیں گے, اور یہ پرانے زمانے کی باتیں یہ کون سنتا ہے, اب اور بات کرو. اور بات نہیں ہے, یہ قرآن کریم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں, الی یوم القیامہ, صبح قیامت تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر معلومات عطا فرمائی ہیں. کیا فرمائیں گے مہروز بھائی؟ سلمان بھی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی جو ہے اس کا حصہ ہے, انما نحن مستہزئون. یہ منافق جو ہے اپنی باتیں کرتے اور جب پکڑ میں آتے تو کہتے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے. تو اس کے تحت مفتی قاسم صاحب مدظر اللہ علی نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام اور پیشوایان دین, یعنی دین میں جو لوگ پیشوا کا, امام کا, مقتدا کا درجہ رکھتے ہیں, ان کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے. اللہ, آج کل بھی آپ دیکھیں تو جو دینی رہنما ہیں, دینی طور پر جن کا ایک بڑا معظم مقام ہے, آج کل کچھ اس قسم کے لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں. اس دور میں یہ منافقوں کی نشانی تھی. وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کا مذاق اڑاتے تھے. تو آج بھی یہ برائی پائی جاتی ہے. اچھا, پھر ایک اور آیت کے ضمن میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منافقوں کا کام کیا تھا کہ وہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف, توبہ, کہ وہ برائی کا حکم دیتے تھے اور بھلائی سے منع کرتے تھے. تو یہ تو اس دور کے جو منافق تھے ان کا کام تھا, لیکن آج ہمیں بھی غور کر لینا چاہیے کہ یہ ان منافقوں کی علامت تھی, لیکن کہیں ہم میں تو یہ نہیں ہے. ہمیں غور تو کرنا چاہیے نا, قرآن دعوت غور و فکر تو دے رہا ہے نا, صحیح ہم چسپا نہیں کر رہی ہے آیت کسی شخص پر, لیکن ہر شخص کو خود پہ تو غور کرنا چاہیے نا کہ کوئی ایسی بات, کوئی ایسی صفت جس کی قرآن کریم بطور مذمت اس کو لا رہا ہے اور منافقوں کا یا کافروں کا طریقہ بتا رہا ہے, چاہے وہ اس دور کے ہوں یا کسی دور کے ہوں, لیکن وہ مقام مذمت میں بیان فرما رہا ہے, تو وہ میرے اندر تو نہیں ہے. تو برائی سے منع کرنا, برائی کا حکم دینا اور اچھائی سے منع کرنا یہ منافقوں کا کام ہے. اور مومنوں کو جس بات کا حکم دیا وہ اس بات کا حکم دیا کہ اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. ہم اپنے اوپر سلمان بھائی غور کریں, سب غور کریں کہ آج برائی کی ترغیب میں پیش ہیں مسلمان کہلانے والے. ظاہر سی بات ہے, فلمیں دیکھنی ہے ساتھ چلو, ڈرامہ دیکھنا ہے ساتھ چلو, ناجائز تفریح کرنی ہے ساتھ چلو, سب کو دعوت ہے. جو آپ نے ابھی ایک وہ صرف جو بتائی
کہ برائی کی مذمت تو ہم کر رہے ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ تو بتا رہے ہیں، لیکن وہ پروموشن اس کی نیگیٹو ہم نہیں کر رہے، تو وہ بھی اس میں داخل ہے، وہ بھی اس میں داخل ہوگی۔ کیوں کہ برائی کی جو پروموشن ہے، وہ برائی کی ترغیب تو ہے، جو آپ نے اے ٹی ایم والا واقعہ بتایا کہ وہ غیر ارادی طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا پتہ نہیں غیر ارادی ہوتا ہے یا ارادہ ہوتا ہے مہروز بھائی، بعض اوقات تو یوں معلوم ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے یہ تو پرووک ہی کر رہے ہیں گناہ کرنے پر، طریقہ ہی سکھا رہے ہیں کیسے کرنا ہے، گناہ کیسے کرنا ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے کہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، یہ سیکھ لیں، اور پورے طریقے سے پھر بعض اوقات باتیں لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کریں۔ بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع تھا۔ مہروز بھائی نے جو بات کی اس کو کنکلوڈ کروں تو وہ یہی ہے، دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑانا اور مقدس ہستیوں کا مذاق اڑانا اور ان سے استہزاء کرنا، ٹھٹھا کرنا، یہ ان منافقین کا کام تھا جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ منافقین فی درک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، یہ جہنم کے نچلے طبقے کے اندر۔ تو کافر یعنی یہ نیچے ہوں گے، ان کے اوپر کافر ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ اتنے بدبخت ہیں۔ یہ ان کے کام تھے کہ یہ ہمارے اندر تو نہیں ہے، یہ ہمارے اندر یہ صفت تو نہیں ہے، ہمارے اندر یہ عادت تو نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، مسلمان ہوں، میرے اندر وہی بات ہونا چاہیے، وہ جو انداز ایمان والوں کا تھا۔ ایمان والوں کا کیا تھا؟ فرمایا قرآن کریم میں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ ایمان والوں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمیں ایمان والوں والا کام جو ہے وہ کرنا ہے، جو صحابہ کرام کا انداز تھا وہ اپنانا ہے۔ خالد بھائی سے آخری بات لیتے ہیں، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، آپ آ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو برائیوں سے بچانے میں کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پانے والے بنیں گے، منافقت سے اپنے آپ کو انشاءاللہ بچانے میں کامیاب ہوں گے۔ خالد بھائی آخری مدنی پھول سٹارٹ اسلام۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ منافقین کے عمل سے اس آیت کریمہ کا مستفاد یہ ہے کہ منافقین کے عمل سے فساد فی الارض پھیلتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہیں کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ شروع سے لے کر آج تک منافقین کا یہی عمل رہا۔ آج دیکھیں بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، لیکن جب ان سے کہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ لوگ قید ہو رہے ہیں تو ان کو تھوڑی آزادی دی جائے، تھوڑی ان کی فلاح کا کام کیا جائے، حالانکہ یہ فلاح کا کام نہیں، رب العالمین جل وعلا نے اس کو فساد سے تعبیر فرمایا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ کہتے ہیں ہم صلاح کرنے والے ہیں۔ امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے، ان کے شر سے بچائے، برائیوں سے بچائے، منافقت سے بچائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، درود پاک پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا، اس کے مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے رہیں، اچھے اخلاق کو اپناتے رہیں۔ آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بنا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بنا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کا وہ دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم
کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمین مہنگے گو کوڑی کے تین، گندے نکمے کمین مہنگے گو کوڑی کے تین، گندے نکمے کمین مہنگے گو کوڑی کے تین، مہنگے گو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے